ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت. الحمدللہ آج چھٹا لیکچر ہے سیکوینس کے لحاظ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم 6 مہینے سے الحمدللہ بول رہے ہیں. اور جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اچھے گمان رکھنے چاہیے، تو ہم اس چیز کا گمان رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ جو ہوں وہ ان چیزوں پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی ریویژن کی طرف چلا جاؤں گا اور اس کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف آ جائیں گے. آج کا لیکچر اس وجہ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد صرف ایک لیکچر ہمارا رہ جائے گا، جس میں ہم نے صرف آپ کے جو آپ نے 6 مہینوں میں جو سارے لیکچرز کا آپ نے جو فیڈ بیک دیا ہوگا اپنے بچوں سے ریلیٹڈ، اس فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے میں جو ہے ایک ریسرچ رپورٹ بناؤں گا آپ کے بچوں کی. تو جس کا جتنا زیادہ فیڈ بیک میرے پاس آیا ہوا ہوگا اتنی اچھی ریسرچ رپورٹ بن سکتی ہے. تو جس نے 6 مہینے میں فیڈ بیک نہیں دیا تو ان کی اتنی اچھی رپورٹ نہیں بنے گی. ریویژن میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے پاس جنہوں نے ابھی نئے سرے سے میرا یہ کورس شروع کیا ہے. تو ان لوگوں کو میں جب یہ لیکچر بھیجتا ہوں، جو آپ لوگوں کو میں نے لیکچر دیے جو کہ آڈیو فارم میں بھی ریکارڈ ہوئے، مختلف جگہوں پہ ویڈیو فارمیٹ میں بھی ریکارڈ ہوئے، پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ان لیکچرز کو سن کے نوٹس بنائیں. تو جب ہم اس میں آپ سیشن لیں گے تو ہم اس نوٹس پہ ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں نے جو گیٹ کیا کیا یہی چیز گیٹ کرنی تھی. تو 90% میری یہ آبزرویشن رہی کہ لوگوں نے لرننگ کا فلٹر چونکہ ڈیزائن نہیں کیا تو بہت پور لرننگ ہوتی ہے. اور مجھے لگتا آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایسا ہی ہے. تو اب کیا ہے کہ ہم نے 2-3 طرح سے پہلا لیکچر اپلوڈ کیا، جہاں جہاں ریکارڈنگ ہمیں ملتی رہی ہم نے ڈال دیا. اس پہ بہت اچھے طریقے سے پیرنٹنگ کو بہت سارے پیرائے میں ڈسکس کیا گیا. سینکڑوں کے لحاظ سے میرے خیال سے کوسچنز کے آنسر ہوں گے جو کہ اس میں موجود ہیں جو دیے گئے، جس میں ٹاپ پریورٹی پہ ہم نے رکھا کہ یار کوئی بھی جب فلٹر بنانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے توبہ کی جاتی ہے. اب جہاں تک میں نے اس چیز کو دیکھا، چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کا جو یہ چل رہا ہے سیکوینس، تو یہ 6 مہینہ ہو گیا. تو بالکل آپ ہی کے گروپ کے ایک ممبر جو تھے وہ میرے پاس کل پرسوں موجود تھے. ان کی طبیعت خراب تھی تو میں نے کہا آپ سے میں نے کہا تھا سیکوینس جو ہے وہ توبہ ہوگی، پھر صدقہ ہوگا، پھر نیکی ہوگی، پرہیز ہوگی، علاج ہوگا. تو کہتے ہیں کہ سوری سر یہ تو ہم نہیں کر پاتے. ان کے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے لیکچر لیے، تو اس سے کیا ہوا کہ رزلٹ ویسا نہیں آئے گا.
تو پہلے لیکچر میں میرا گمان تو یہ ہے کہ آپ کرتے ہوں گے، صحیح ہے، لیکن آپ کے ایکشنز ایسے نہیں بتاتے، بلکہ اس کا الٹ بھی دیکھنے کو ملا میرے کو کہ کسی نے میرے سے کہا کہ ہم نے سارے آپ کے لیکچر کئی دفعہ سنے، اور جو سوال انہوں نے میرے سے کیا وہ اپنے انہی لیکچر میں 100 دفعہ بتا چکا تھا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ انہوں نے اس چیز سے غلط بیانی کی۔ اس کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے، اس بات کو بھی، کہ وہ غلط بیانی کیسے ہوتی ہے۔ اچھا، بہرحال ہمارا پہلا جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ رب سے کیسے مانگا جاتا ہے، صحیح ہوگی۔ جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر میں آپ سب لوگوں سے پوچھوں تو آپ دین میں اپنے آپ کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے، تو شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہ 1 یا 2 نمبر دے گا۔ ہاں، کم ضرور دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی 4 دے، کوئی 5 دے، ہو سکتا ہے کوئی 10 میں سے 10 بھی دے، اس بات کو۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں ان چیزوں کو کہ آپ نے کیا دین کی تعلیم کسی مستند اسکالر سے لی؟ دیکھیں، تجوید کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اپنی ادائیگی درست کروائی۔ جو دین ہے یہ تو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں تو یہاں تک ہے، جیسے میں کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ میں کسی صاحب کو پرسوں انہوں نے ایکسٹرا وقت مانگا، تو میری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ مجھے کہتے سر آپ سوچ کیوں رہے ہیں ان کو وقت دیتے ہوئے؟ میں نے کہا یار یہ صاحب حیثیت ہیں، میرے جو صدقے والا وقت ہے وہ وقت ان کو لگے گا نہیں، اور میرے پاس ابھی جو وقت بچا ہوا ہے وہ صرف وہ ہے جو میں نے صدقہ دینا ہے وقت کا۔ کہتے ہیں وقت کا کیا صدقہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہوتا ہے وقت کا صدقہ۔ میں نے کہا کوئی ضرورت مند ہے، وہ میرے سے کوئی بہت اہم میٹنگ کرنا چاہتا ہے، جو میں اپنے بزنس کلائنٹ کو دیتا ہوں وہ وقت میں اس کو دے دیتا ہوں، وہ وقت کا صدقہ ہے۔ تو میں نے کہا اگر میں ان صاحب کو دے دوں گا تو یہ وہ والا وقت نہیں ہوگا، یہ اس سے ہٹ کے وقت کو دیکھنا پڑے گا۔ اب کیا ہے کہ جب تک آپ نے کسی مستند سے تعلیم نہیں لی ہوئی ہوگی تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ جی وقت کا بھی صدقہ ہوتا ہے، وقت کا بھی واجب ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو جو وقت دینا ہے وہ واجب کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اگر آپ وہ وقت کسی اور کو دے دیتے ہیں تو آپ نے واجب کا گناہ کیا وقت کے لحاظ سے۔ اب چونکہ ہم لوگوں نے یہ تعلیم کبھی کسی مستند سے حاصل نہیں کی ہوئی ہوتی، تو اس وجہ سے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وقت کا واجب کیا ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ فیس بک پر، آپ کسی اور سوشل میڈیم پر وقت ضائع کر رہے ہوں وہ والا جو واجب کو دینا تھا، تو آپ کو واجب کا گناہ ملے گا وقت کے لحاظ سے۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو ایک لمٹ تک آپ کا لباس آپ کا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو غریبوں کو دینا چاہیے ہے، یہ اس کا حق ہے۔ تو چونکہ میں نے کہا کہ دین کو باقاعدہ طور پر کبھی سیکھا نہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ کبھی کبھار واجب کے لحاظ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے حرام کے زمرے میں ہوتے ہیں۔ وہ صرف کیا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ دین پہ چلنا نہیں چاہتے، وجہ یہ ہے کہ آپ نے دین کو پریورٹی نمبر 10 پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کا فلٹر آف فیتھ ہے وہی نہیں بن سکا۔ تو میری پہلے لیکچر سے متعلق جو آبزرویشن رہی ان 6 مہینوں میں وہ یہ مہینے کہ زیادہ تر لوگوں نے پیرنٹنگ نہیں سیکھنا چاہی، زیادہ تر لوگوں نے وہ سیکھنا چاہا جو وہ چاہتے ہیں، اور وہ کم از کم پیرنٹنگ نہیں تھی۔ یہ پہلے لیکچر کا میں نے آپ کو بتایا۔ لیکچر نمبر 2 کی طرف ہم آئے، ٹرو نیڈس آف اے چائلڈ۔ صحیح ہے، کیا ہوا کہ ہم نے چونکہ اس لیکچر کے نوٹس نہیں بنائے سننے کے بعد،
ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ ڈیلی بیسس پہ آدھا گھنٹہ آپ نے کسی کو سننا ہے، اس میں ہمیں بھی سننا تھا آپ نے. سننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے میوزک ہوتا ہے سنا سا ڈانس کر لیا تھوڑا سا تو ریلیکس ہو گئے. بھائی یہ جو ایجوکیشنل سائٹس ہوتی ہیں ان کا تو مینولز بنتے ہیں باقاعدہ تاکہ اس کو بار بار دہرایا جائے. اب چونکہ ان کے مینولز نہیں بنے گئے تو 28 ڈیز کے اندر اندر رپیٹ نہ ہو تو چیزوں نے نکل جانا ہوتا ہے. تو اب 6 مہینے میں دوسرے مہینے کا لیکچر تھا ہمارا ٹرو نیڈس کا. اب دوبارہ سے لوگوں نے وہی ہم سے سوال کرنا شروع کر دیے جو کہ نیڈس بنتی نہیں ہے بچے کی کسی بھی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. تو پھر وہ چیز بھی ختم ہو گئی کہ اب بچے کو اسی چیز پہ ڈانٹا جاتا ہے جس پہ ڈانٹنا نہیں تھا، اسی چیز پہ مارا جاتا ہے جس پہ مارنا نہیں تھا، وہی ووکیبلری گھر پہ یوز ہو رہی ہوتی ہے جو نہیں ہونی تھی، وہی محبت کے پیمانے بنا لیے گئے ہیں جو کہ ہوتے ہی نہیں ہیں محبت کے پیمانے. تو وہ چیز جو تھی وہ ہمارے اگلے لیکچرز میں آئی. پھر کمیونیکیشن کا ہم نے لیکچر دیا. اب کمیونیکیشن اگر بہتر نہیں ہے تو وہ سیکھنی پڑے گی. چوائس آف ورڈز، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی لفظ بولتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ کسی سیشن میں نے کہا، غالباً یہ کراچی کا ہی کوئی سیشن تھا، تو میں نے کہا یار یہ تو پڑی بلی اپنے سر لینے والی بات ہے. تو جب میں وہاں سے نکلا تو جس گاڑی میں تھا تو اس ٹیم کے ممبران نے میرے سے کہا کہ سر آج آپ نے بھی نا ایک بلو دین ایوریج ورڈ بولا ہے. میں نے کہا یار اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایک بہت بہت اللہ نے محنت کروائی ہے تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ بتا دیں تو ہم اس کو ری وزٹ کریں گے. ہم اپنے آپ کو کوئی کامل تو سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا. میں نے کہا اچھا آپ نے اس کو کہیں سے کراس چیک کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں لوگ یہ کہتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب بیسیکلی محاورہ ہے. اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ بھاری وزن اپنے اوپر ڈال لینا. اسی طرح سے کیا تھا کہ لوگوں نے انٹرنیٹ کی چیزیں اور 5 اسٹار ریٹنگ کے علاوہ ورڈ بولے تو میں نے انہیں یہ چیز بولا کہ یار یہ ورڈ جو ہے یہ اس طرح سے اس کا بنتا نہیں ہے سورس. جیسے میں سود مند ورڈ کے خلاف ہوں، اس لیے کہ سود جو ہے یہ جب ہماری شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے تو اس کو منافع کے لیے ہم کیوں لیں؟ اس کے لیے ہم کوئی اور اچھا لفظ استعمال کریں گے. اب اس کے لیے تحقیق کرنی پڑتی ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمیں یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ آج ہم 25-30 سال کی عمر میں اپنے الفاظوں کو درست کریں. تو اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ تھے 40 سال کی عمر میں انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی تھی. لیکن پھر ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ یار دوسرے بھی تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں. یاد ہوگا کسی سیشن میں نے کہا تھا دنیا کا سب سے بڑا عذاب جو ہم بچوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ دوسرا ڈال رہے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر بھی ہم نے ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو کمیونیکیشن میں تو ہم نے پھر اس کو اس وجہ سے کراس کر دیا. ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو سر جو بولتے ہیں یہ تو شاید کسی غاروں کی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی اتنی زیادہ جان نہیں ہے. آگے چلتے ہیں پھر اس میں سے کوئی بات نکال لیں گے سر کے لیکچر میں. اس لیکچر میں تو جان نظر نہیں آتی کمیونیکیشن میں. تو کیا ہوا کہ بہت ہی کم مجھے لگا جن لوگوں کا کمیونیکیشن بہتر ہوئی. ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے سے 3 علیحدہ علیحدہ سیشن میں انرول وہ کروا دیا اپنے آپ کو. تو ایسا نہیں ہے کہ میں 100% کی بات کر رہا ہوں. میں چونکہ نام نہیں لینا چاہتا تو آپ خود ہی سمجھتے جائیں گے جو میرے ساتھ رابطے میں ہے مستقل، جو مجھے مستقل اپنے بچوں کے نوٹس بنا کے بھیج رہے ہیں، مستقل ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں، مسلسل آبزرویشن شیٹ میرے سے لی ہوئی ہے، انہوں نے آبزرویشن شیٹ فل کر کے مجھے دے رہے ہیں. ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. یہ صرف ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو صرف 1-1.5 گھنٹہ یہ میرا لیکچر سنتے ہیں، اس کے بعد ختم. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر کے لیے میرے کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں دوبارہ سے ہم انرول ہو جائیں گے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہوا کہ کمیونیکیشن میں اگلی دفعہ جب ان سے بات ہوئی دوبارہ وہی الفاظ استعمال کیے گئے، اسی طرح کی تمام مثالیں تھیں، اسی طرح کی دلیلیں تھیں. تو کوئی اس طرح کی ریسرچ سمجھ میں نہ آئی. حالانکہ ہم نے اس میں یہ چیز کہی تھی کہ ڈیلی بیسس پہ 5 اسٹار ریٹنگ کی کوئی ایک کتاب پڑھ لیجیے، 5 صفحے ہی پڑھ لیے جائیں، اسی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا.
بڑا عجیب سا ایک جملہ لگتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی مجھے کوٹ کرتے ہوئے بولے شاید یہ قرآن میں لکھا ہے، یعنی کہ ہم قرآن کو اتنے بھی وقت نہیں دیتے، کمی بیشی کی معافی دے کہ ہم شاید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ روزانہ ڈیلی بیسس پہ قرآن ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو شاید کا لفظ کیوں آئے گا؟ آپ تو باقاعدہ آیت نمبر کے حساب سے بولیں گے، لیکن ایسا سننے کو ملتا ہے ہمیں۔ اچھا، کمیونیکیشن بھی ہوا، پھر ہمارا آیا کہ ویلیوز، ہم نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے ہے، بچے کی ویلیوز تب بنیں گی جب آپ کو پتہ ہوگا ویلیوز آف چائلڈ ہوتی کیا چیزیں ہیں۔ ہم نے بچے کو تماشے کے طور پہ لیا ہوا ہوتا ہے، صرف انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہم نے اپنی ویلیوز بنائی ہیں اور نہ ہم بچے کی ویلیوز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ویلیوز کیا ہوتی ہیں۔ تو اس پر بھی کیا ہوا کہ گزر گیا وہ۔ تو ریویژن کے حساب سے مجھے جو ابھی تک سمجھ میں آیا وہ یہ آیا کہ ٹاپک تو بہت اچھے بولے گئے، اس کا رسپانس بھی ورلڈ میں بہت اچھا رہا۔ کس حساب سے اچھا رہا کہ میں نے جیسے بتایا کہ بہت سارے نئے گروپس جو ہیں انہوں نے نئے سرے سے یہ میرے سے کورس کرنا شروع کر دیا۔ کم و بیش میرا خیال سے میں یہ 100 سے تو اوپر ہی، کیا ہے مجھے نہیں پتا 100 سے اوپر کتنا، شاید 150 کا بھی فگر ہو سکتا ہے کہ دفعہ ایک چیز ہماری رپیٹ ہو رہی ہے، اتنا زیادہ بولا جا رہا ہے الحمدللہ۔ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، بہت پازیٹیو ہے۔ لیکن اگر میں اس کو سمجھوں کہ آج کے لیکچر کے ریویژن کے اس پر، تو میرا خیال سے آج کا بالکل ایک نیا لیکچر ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ والا 6 لیکچر جو ہیں وہ ابھی سنبھال کے رکھ دیے گئے ہیں کسی اور وقت کے لیے۔ تو پھر میں بغیر کسی انتظار کے آ جاتا ہوں اپنے آج کے ٹاپک پہ۔ تو جب یہ میں ٹاپک ڈیزائن کر رہا تھا تو اس وقت میرے دماغ میں کیا تھا، اس وقت میرے حالانکہ پیرنٹنگ ہی تو اس کا ٹائٹل تھا، اور میں نے آج کا لیکچر بھی رول آف پیرنٹنگ کر دیا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ جب میں 6 لیکچر دیتا ہوا آؤں گا، میں بتاؤں گا کہ جی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ مینٹور ہوتے ہیں، اور مینٹور کون ہوتا ہے یہ بتاؤں گا میں۔ پھر میں فلٹر بتاؤں گا برین کے کیسے بنتے ہیں، میں ٹرو نیڈز بتاؤں گا، پھر میں بتاؤں گا بچے سے بات کیسے کی جاتی ہے، پھر میں بتاؤں گا ویلیوز۔ تو جب یہ سارا بتا دوں گا تو پھر میں بتاؤں گا یار جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے کی شخصیت کو کتنا متاثر کرتے ہیں۔ ایک ہی بچہ ہو، جیسے عام سی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایک پینسل ہے وہ کسی کے ہاتھ میں دے دی جائے تو کوئی کان میں لگا کے گھومتا رہے گا، کوئی اس کو منہ میں ڈال رہا ہوگا، کوئی اس سے آرٹ ڈیزائن کر لے گا، صحیح ہوگی، کوئی کسی اور پرپز پہ استعمال کر دے گا۔ یہ چیز کیا شو کر رہی ہے؟ یہ چیز یہ شو کر رہی ہے کہ اس کو گائیڈ ایسے کیا گیا۔ میرا بھی سیشن چل رہا تھا سعودیہ میں، تو انہوں نے میرے سے کمپلین کی کہ جو ہمارے بچے ہیں نا یہ شاؤٹ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو فوراً ساتھ ہی انہوں نے جملہ یہ بول دیا، یہ نہیں کہیے گا کہ ہم لوگ کرتے ہیں، ہم میں سے دونوں میں سے کوئی بھی شاؤٹ نہیں کرتا۔ میں نے کہا دیکھیں بچے مرر امیج ہوتے ہیں پیرنٹس کا، صحیح ہو کہ اب اس کا ریفلیکشن ڈیفرنٹ تو ہو سکتا ہے۔ ڈیفرنٹ سے مراد یہ کہ ایک شیشہ توڑ دیا آپ نے، اس کی جو ریز ہیں وہ ادھر ادھر بکھر رہی ہوں گی، ہوگا وہ پیرنٹس کا ہی میرر امیج۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پیرنٹس کا میرر امیج نہیں ہوگا، ہوگا پیرنٹس کا ہی میرر امیج، لیکن پیرنٹس نے شروع میں ہی وہ شیشہ توڑ دیا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ کا جو رول ہے وہ بے انتہا ہے، یعنی کہ وہ بڑے ہونے کے بعد بھی ان کے اندر رہے گا۔ ابھی اگلی سلائیڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے بھی میری، وہ جو ہے پیرنٹس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اندر رہے گا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا جب وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ایک دم رک جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد صاحب بہت زیادہ اس پہ مارا کرتے تھے، تو آج بھی یہ کام کرتے ہوئے میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں۔ حالانکہ ان کے والد کو مرے ہوئے 10 15 سال ہو چکے ہوں گے، لیکن وہ اتنا زیادہ سرایت کر جاتی ہیں چیزیں کہ نکالے بھی تو نہ نکلے، صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ ٹاپک اٹھایا آج کہ میں یہ بتا سکوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے بچے کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، سنوار بھی سکتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ لیکن یاد ہوگا کسی سیشن میں نے کہا تھا کہ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے بھی لیکچر کے شروع میں آپ نے دیکھ لیا،
آپ میں سے شاید ہی کسی کو یہ پتہ ہوگا کہ وقت کا بھی صدقہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کی وجہ میں نے بتائی کہ دین پہ جیسے ورکنگ کی جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اوریجنل دین ہے کیا. صحیح ہوگی. اچھا اب میں شروع کروں گا آج کے اس میں. تو اگر ان 2 سلائڈز پر آپ میں سے کسی نے کوئی کوسچن کرنا ہو تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میں آج کی اپنی سلائڈ پر آ رہا ہوں. صحیح ہو گیا. کسی مائک کی طرف سے مائک آن نہیں ہوا تو ہم آ رہے ہیں اگلی سلائڈ کی طرف. میری پہلی سلائڈ یہ ہے رول آف پیرنٹس. 2 طرح کے پیرنٹس ہمیں دکھائی دیتے ہیں معاشرے میں. ایک ہوتے ہیں ایم فل پیرنٹ، ایک ہوتے ہیں ایم لیس پیرنٹ. ہر عظیم بچے کو عظیم ہی رہنے کے لیے، دیکھیں جملہ میرا بڑا گٹ کیجیے گا. میں نے کہا بچے سارے عظیم ہیں، تو میں نے کہا ہر عظیم بچے کو، بچہ پیدا عظیم ہی ہوتا ہے، اسے عظیم رہنے کے لیے ایم فل پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. بچے کے ایم کی بات نہیں کر رہا میں پیرنٹس کے ایم کی بات کر رہا ہوں. درمیان میں کیا ہوا کہ میرا کسی جگہ سیشن تھا، ڈیفنس سے آگے کا ایک ایریا ہے، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک فیملی تھی، ان کی مدر بھی بہت ایکٹیو تھیں، ایگریسو تھیں، پی ایچ ڈی تھیں. ان کے جو فادر تھے وہ بھی ایکٹیو تھے، کوالیفیکیشن میں تھوڑا کم تھے، ایم بی اے تھے اور سم تھنگ کوئی مارکیٹنگ وہ کرتے تھے. پیسہ ٹھیک ٹھاک تھا، برا نہیں تھا. ان کی گاڑی دیکھ کے لگ رہا تھا، ان کے لباس دیکھ کے لگ رہا تھا. لیکن بچے بالکل ہی ڈیڈ پرسنالٹی والے تھے. تو میں نے جب غور و فکر کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے پیرنٹس کا جو ایم تھا وہ تھا پیسہ. میرا خیال سے ان کی مہینے کی ارننگ جو ہے وہ 40-50 لاکھ سے اوپر ہی کی ہوگی، اگر کروڑ نہیں ہے تو. اس لیے کہ مجھے کچھ ہی بزنس ان کے پتہ تھے، زیادہ نہیں. یعنی ان کی مسز علیحدہ بزنس سیٹ اپ کرتی تھیں، ان کے ہسبینڈ علیحدہ کرتے تھے. اب چونکہ دونوں کا کوئی پیسہ ایم ہو ہی نہیں سکتا، یہ گول ہوتے ہیں اور یہ بھی شیطانی گول ہوتے ہیں. ہماری دین میں کہیں پیسہ ایم نہیں رہا. تو اب ان کے بچے جو تھے، اچھا وہ جس اسکول میں کروائے ہوئے تھے، میں اسکول کا نام نہیں لوں گا تاکہ پروموشن نہ ہو، صبح سے لے کے 5 بجے تک کی وہ اسکولنگ ہے. 27,000 پر بچہ ان کی منتھلی فیس ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ نے جان چھڑائی ہے اپنے بچوں سے کہ اتنی دیر تک تو واسطہ ہی نہیں پڑے گا ان سے. پھر جب گھر آئیں گے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی انہوں نے ایکٹیویٹی ایسی رکھی تو کبھی کبھار گزرتے ہوئے ہیلو آئے ہو جایا کرے گی آپس میں دونوں کی. کیا تھا؟ ایم نہیں تھا، ایم لیس پیرنٹ تھے یہ. تو جتنے بھی ایم لیس پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے بچے کچھ بھی بن سکتے ہیں، کچھ بھی. ہاں اگر ان کو ایکسیڈنٹلی کوئی مینٹور اچھا مل جائے، ٹیچر کی فارم میں، ساتھی کی فارم میں، کسی میں، تو شاید وہ بہتر ہو جائے، ورنہ وہ معاشرے کے لیے ایک خطرناک انسان بنتے ہیں. میں ایک بات بولنے جا رہا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ شیکسپیئر نے کہا تھا، ولیم شیکسپیئر نے اپنے کسی ڈرامے میں اس نے ایک چیز کوٹ کی تھی. اس نے کہا تھا ناشکرا بچہ جو ہوتا ہے یہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ناشکرا تو وہی ہوگا نا جو گمراہ ہوگا. میں کہتا ہوں ناشکرا یا گمراہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرے کو سانپ دے رہے ہوتے ہیں. تو ایم لیس پیرنٹس کے بچے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اچھے سے اس فارمیٹ میں ہوں گے، رزلٹ اورینٹڈ اس فارمیٹ میں ہوں گے، دنیا اور آخرت سنوارنے والی چیز اس فارمیٹ میں ہوں گے، اگر ان کو کوئی مینٹور اچھا مل گیا. بہت حد تک چانس ہے نہیں ہوگا کیونکہ معاشرے میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. تو بچے کو ایسے پیرنٹس نہیں چاہیے تھے، کیونکہ بچہ تو پاک پیدا ہوتا ہے، جس کے بارے میں حکم ہے کہ جب آپ حج کرتے ہو
تو آپ بالکل اس طرح ہو جاتے ہو جیسے پیدا ہوا ہوا بچہ. اس کا مطلب ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل پاک صاف ہوتا ہے. اسے گمراہ ہم کر دیتے ہیں, اسے ڈراموں پہ ہم لگا دیتے ہیں, اسے فیشن والے کپڑے پہنانے کی لت ہم ڈال دیتے ہیں, اسے مغرب کا لور ہم بنا دیتے ہیں, اسے پیسے کا تھرسٹی ہم بنا دیتے ہیں. بچہ تو پاک صاف پیدا ہوا تھا. تو ایم لیس پیرنٹس جو تھے اسے نہیں چاہیے تھے, مل گیا تو چلیں جی یہ چیز ہو گئی. ورسز آ جاتا ہے ایم فل پیرنٹس. ایم فل پیرنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے خود محنت کی ہوئی ہوتی ہے اپنی لائف کے ایم پر. جب بچہ ان کو صبح اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ جو میری والد و والدین تہجد میں کیوں اٹھتے ہیں اور رو کے اللہ سے کس چیز کی دعا کر رہے ہوتے ہیں, تو اسے سمجھ میں آتی ہے کہ یار ان کے زندگی کا کوئی مقصد ہے. جیسے یاد ہوگا میں نے کئی دفعہ کہا کہ علامہ اقبال جب اپنے والد صاحب کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, جب وہ تہجد کے بعد قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے, تو یقیناً کبھی نہ کبھی سوال بھی کرتے ہوں گے نا والد محترم یہ کیا صبح صبح اٹھ کے کتاب کھول لیتے ہیں. تو وہ سمجھاتے ہوں گے. یہیں پہ میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں. مجھے میرے ایک کلائنٹ نے بتایا کہ سر میں تو بہت زیادہ بچوں کے کریکٹر پہ کام کر رہی ہوں. میں نے کہا ویری گڈ یار, بہت اچھی بات ہوئی, آپ کوئی مثال دے دیجیے گا. تو انہوں نے میرے کو ایک ویڈیو بھیجی جس میں اس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑے بچے کی عمر ہوگی 6-7 سال, بقیہ سب چھوٹے ہیں, اور انہوں نے بڑی والی 52 انچ والی اسکرین. اب دیکھیے میرا جو زور ہے وہ 52 انچ والی اسکرین پر ہے, یاد رکھیے گا چھوٹی اسکرین نہیں ہے, 52 انچ والی اسکرین پہ ریسائٹنگ لگائی ہوئی ہے ود اردو ٹرانسلیشن. اور فخر سے مجھے بتایا گیا کہ دیکھیں کہ کتنی اچھی تربیت ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ تمہیں سمجھ آیا نہیں رہی ہو کہ ان بیچارے بچوں کو کیا سمجھ میں آئے گی. میں نے کہا ہونا یہ چاہیے تھا پہلے آپ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے اس سورہ کا ترجمہ اور تفسیر سمجھتے, پھر بچے کے ساتھ مکالمہ کرتے, اس کے دماغ کے اندر سے جو سوال آتے ان کے جوابات دیتے آپ. کہ یہ کیا تماشا لگا دیا آپ نے. وجہ یہ ہے کہ خود ایم فل پیرنٹس نہیں تھے نا. یوٹیوب پہ دیکھا جی ایسے کرنا چاہیے کر دیا, کسی اور سے سنا ایسے کرنا چاہیے کر دیا. ایم فل پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کرتا کسی نے کہا تو کر دو. وہ پہلے اپنے مینٹور کے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے جی مکالمہ کرو, مجھے سمجھاؤ کہ یہ کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے, میں کیوں مانوں تمہاری بات. تو جو مینٹور ہوتا ہے وہ احسن دلیلیں دیتا ہے. دوبارہ جملہ سنیے گا, احسن دلیلیں دیتا ہے. پھر آپ کے اندر وہ سیکوینس کریٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ اسے اپنی لائف کا پارٹ بنا لیتے ہو, پھر بچوں کی لائف کا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو ایم لیس پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کٹی پتنگ کی طرح ہوتے ہیں. کبھی انہیں ڈاکٹر اسرار اچھا لگ رہا ہوتا ہے, کبھی انہیں جو ہیں وہ جو ہیں الہدا والی وہ بہتر لگ رہی ہوتی ہیں, کبھی انہیں جو ہیں وہ منہاج القرآن والے صاحب اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, کبھی تقی عثمانی صاحب بہتر لگ رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی بہتر لگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ چلیں سب اپنی اپنی جگہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں. لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کبھی لگتے ہوں گے, کسی ایک کو پراپر پورا تو اسٹڈی کر لیں نا, سیکھ تو لیں کسی سے. صحیح ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے, جیسے میں کوئی چھوٹی سی اسی میں بات بتاتا ہوں. میرے پاس ایک ہمارے کلائنٹ ہیں, انہوں نے سیشن کے درمیان 1-to-1 فیملی کاؤنسلنگ کا سیشن تھا, 1-to-1 سیشن. اس میں کہا کہ جی ہمارے دوست کی سسٹر کی وٹامن ڈی کے انجیکشن سے ڈیتھ ہو گئی, کیا ایسا پاسبل ہے. میں نے کہا نہیں جی ایسا پاسبل نہیں ہے. کہتے ہوا تو ایسا ہی ہے. میں نے کہا ہاں کاز وٹامن ڈی بنا ہے. کہتے ہیں کیا مطلب. میں نے کہا ڈیتھ ان کی جو ہوئی ہے وہ کڈنی فیلئر سے ہوئی ہے. کہتے نہیں کڈنی فیلئر نہیں, کارڈک اریسٹ تھا. میں نے کہا کڈنی فیلئر کے بعد ہوا تھا کارڈک اریسٹ. کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہیں کیا ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہوئے یہ بات کیسے کر سکتے ہیں. میں نے کہا چلیں, میں نے ان کو نہیں دیکھا, میں بتانا شروع کرتا ہوں. میں نے کہا ان کے جسم پہ پہلے سوجن آ گئی تھی. کہتے جی 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 3 دن سے ان کے جسم پہ سوجن تھی.
میں نے کہا انزائٹی کافی بڑھ گئی. کہتے جی 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 پورا راتوں میں اٹھ کے بیٹھ جایا کرتی تھیں. میں نے کہا یار میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں تو میں سمٹم کیسے بتا رہا ہوں. تو کیا ہوتا ہے یہ جو ایم لیس پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بالکل ایسی ہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ بالکل نہیں پتا ہوتا کبھی کبھی ملٹائی وٹامن جو ہے وہ لوگوں کے لیے زہر بن سکتا ہے لیکن انہیں یوٹیوب پہ دیکھا ہوا ہوتا ہے ایسا کر لینا چاہیے. تو ایم لیس پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کے لیے زہریلا سانپ ہوتے ہیں, معاشرے کے لیے زہریلا سانپ ہوتے ہیں. ایم فل پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کے لیے, قوم کے لیے, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے اس دنیا اور اس دنیا کا صدقہ جاریہ بن رہے ہوتے ہیں. اگر اس میں کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ میں اگلی سلائڈ پہ جاؤں گا. ابھی میرے پاس نوٹس بھی آ گیا 10 منٹس والا, تو جیسے ہی ختم ہوگا میں دوبارہ لاگ ان ہوں گا جیسے ہر دفعہ ہم کرتے ہیں اور وہ دوبارہ ہو جائے گا. تو اگر آپ نے ایم لیس اور ایم فل پیرنٹس سے ریلیٹڈ کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ میں اگلی سلائڈ پر آ رہا ہوں. کسی کا مائک آن نہیں ہوا ہے, میں آگے آ جاتا ہوں. اس میں کیا ہے کہ ہم نے یہ چیز دی کہ پیرنٹنگ اسٹائل جو ورلڈ میں فالو کیے جاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ 4 طرح کے اسٹائل کو فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ والے ہوتے ہیں. ہم کسی ایک کو بھی سمجھ لیں نا, تو جیسے کمپیوٹر کی کوئی بھی ایک لینگویج اگر پراپر طریقے سے آپ کر لیں تو بقیہ لینگویجز خود بخود آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, کسی کو خود بخود یہ چیز ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. پہلا جو ہے وہ اتھارٹیٹیو پیرنٹس کہلاتا ہے. سب سے بہتر یہ والی چیز کہلاتی ہے. یہ سپورٹیو پیرنٹس ہوتے ہیں, یہ بچے پہ اپنی سوچ مسلط نہیں کرتے, یہ بچے کا پرپز آف لائف پورا ڈیزائن کرتے ہیں, یہ بچے کا ایم آف لائف ڈیزائن کرتے ہیں, پھر بچے کے ساتھ مل کر اس پر ورکنگ کرتے ہیں اور معذرت, اور معاشرے کا ایک کارآمد ٹول بچے کو بناتے ہیں. اور ایسے بچے اکثر و بیشتر دیکھا گیا اگر ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو تو وہ سکسیزفل رہتے ہیں. پھر دوسرے جو ہیں وہ اتھورین پیرنٹس کہلاتے ہیں. اس کا بہت اچھی اگزامپل ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. آمرانہ پیرنٹس جو کہتے ہیں ہمارا حکم چلے. اگر ہم نے کہا ہے کہ 8:20 پہ تم نے چاول کھانے ہیں تو تمہاری کیا مجال کہ آج تم نے ہم سے روٹی مانگ لی, آج تم چاول ہی کھاؤ گے. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ آج میں نے 3 پیج رائٹنگ کروانی ہے تو تم نے کرنی ہے چاہے تمہیں 104 بخاری کیوں نہ ہوا ہو. جو ان کے دماغ میں اچھا ہو رہا ہوتا ہے وہی اچھا لگتا ہے ان کو. تو اس طرح کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے بچے اکثر باغی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا دنیا میں ڈکٹیٹرشپ کو پسند نہیں کیا گیا کبھی بھی, اور ڈکٹیٹرشپ کے بعد دوبارہ سے جب جمہوریت آئی تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ چینج لانا پڑا, کیونکہ اس سے غلام کی تو سوچ ہی نہیں ہوتی. اب اس طرح کا بچہ جب کوئی پرورش پاتا ہے تو اس کی سوچ ہی نہیں ہوتی. اگر کبھی آپ اس سے کوئی ڈیسیجنز لے رہے ہوں تو وہ بہت مشکل سے ڈیسیجن لے. میں اپنی مثال دیتا ہوں, جانور خریدنے کے لیے جانا تو کلائنٹ ساتھ ہونا, اس کے اپنے بچے اب بڑے ہو چکے ہوں گے تو کوئی جانور پسند آنا, میں نے کہا اچھا جی اب دیکھ لیں, میں نے اپنی ساری چیزیں تسلی کر لی, آپ دیکھ لیں اگر لینا ہو. نہیں صغیر بھائی آپ نے جو پسند کیا وہی اچھا ہوگا. میں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, آپ کی چوائس چینج ہو سکتی ہے.
لیکن ان کے جو پیرنٹس رہے ہوں گے انہوں نے اتنی زیادہ سختی کی ہوئی ہوگی کہ اینڈ آف دا ڈے ایک غلام تیار کیا انہوں نے. ایسے شخص کو فزیکلی ابیوز بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ایسے شخص کو بہکایا بہت آسانی سے جا سکتا ہے. تو آمرانہ سوچ رکھنے والے جو پیرنٹس ہیں یہ بیسیکلی بچے یعنی جو معاشرے کو دے رہے ہیں وہ کھیلنے کا ایک ٹول دے رہے ہیں. معاشرے کا جو برا طبقہ ہے وہ فٹ بال کی طرح ان سے کھیلتا ہے. ہماری یونیورسٹی میں ہوتا تھا یا میں کاؤنسلنگ میں بہت سارے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جب وہ ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا. جب میں انہیں کہتا ہوں تم نے آگے سے بولا کیوں نہیں، کہتے ہیں ہم خوف میں آ جاتے ہیں وہ ایسا نہ کر دے. میں نے کہا جو کرنا تھا وہ تو سب کچھ کر دیا اس نے، اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے. لیکن چونکہ ان کے پیرنٹس نے اس وقت یہ نہ سوچا کہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ نے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ کریش کرتی ہے. وہ تو ہمارے ادھر کی پیرنٹ کی سوچ یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو جائے تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ خواہشات جو ہیں وہ تمہاری اگر پوری ہو رہی ہیں اس کے بعد جو تمہیں بچہ مل رہا ہے وہ پوری زندگی ایسے ایسے گناہوں میں رہے گا کہ آپ کی قبر کا عذاب بنتا رہے گا. لیکن چونکہ انہیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے تو دیٹس وائی وہ کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھیں تو جیسے کئی دفعہ میں نے کہا میرا بچہ تو مجھے دیکھ کے ایسے تھر تھر کانپتا ہے. ارے یہ کوئی اچھی بات ہے کہ وہ تھر تھر کانپتا ہے؟ یہ کہاں سے اچھائی ہوگی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کانفیڈنس سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو، وہ آپ کی بری باتوں پہ باقاعدہ مینشن کروائے آپ کو. بچہ تو وہ ہونا چاہیے اگر آپ جھوٹ بول رہے ہو ٹیلی فون پہ تو فون ختم ہونے کے بعد بولے کہ بابا آپ جھوٹے ہو. یہ کیا ہے کہ وہ بولے کہ یار گناہ کرتا ہے تو کرنے دو، ہم منہ ہی نہیں لگیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آمرانہ پیرنٹس ہوتے ہیں. پھر پیرنٹس ہوتے ہیں پرمیسو پیرنٹس، ہر بات کی اجازت دے دینا. کبھی میرے پاس آتے ہیں نا بچے بچیاں اور انہوں نے بہت سارے زندگی میں گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. میں کہتی یار تمہارے پیرنٹس پوچھتے نہیں تھے؟ کہتے نہیں، ہر چیز کی اجازت دے دیتے تھے، بس تھوڑا سا ان کو بہکانے کی بات تو ہوتی تھی. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ ہر بات کی تو اجازت بچے کو نہیں دی جاتی ہے. کئی باتوں میں دلیل کے ساتھ انہیں منع کرنا پڑتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے ادھر کے کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو ہر بات پہ اجازت دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ گیمنگ حد سے زیادہ ہو، چاہے وہ کارٹون دیکھنا حد سے زیادہ ہو، چاہے وہ اپنے دوستوں کے گھر جانا ہو، چاہے وہ ایکس وائی زی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا ہو، منع نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف ڈسپلن ہوتے ہیں، موڈی ہوتے ہیں، ریجڈ ہوتے ہیں. کافی حد تک چانس ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے گناہ عمر سے پہلے کر چکے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ بڑی عمر میں بھی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، لیکن ایسا ہو رہا ہوتا ہے. پھر ایک پیرنٹس ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں ان انوالو پیرنٹس، یعنی کہ انہوں نے انوالو ہی نہیں ہونا. بچہ جو کر رہا ہے اچھا ایسے اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے جن ماں باپ میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی نا وہ ایسا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی ہوگی ماں ہوگی تو کہ باپ پہ دیکھے جب کرے گا نا آگے سے گالیاں دے گا دیکھنا کتنا اسے سکون آئے گا. اسی طرح سے وہ باپ کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ کہ ارے اس کی ماں ایسی ہی ہے یار، بڑے ہونے تو ان کو خود خود پتہ چلے گا، ذلیل کروائے گا دیکھنا روڈ پہ ذلیل کرائے گا. تو وہ بیسیکلی کسی چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. جی ہم بات کیا ہو رہی تھی ہماری؟ ہم بات کر رہے تھے کہ
جو ان انوالو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کا اس میں کیا رول ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے پہ یہ والی چیز ڈالتے رہیں کہ جتنا جو ہے میں ساتھ ساتھ یہ ہے لوگوں کو انویٹیشن بھی بھیج رہا ہوں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا میں سلو بول رہا ہوں. اچھا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بچے کی ہر چیز میں انوالو نہیں ہوں گے، ہر چیز میں اگر آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ہر چیز میں نہیں ہوگی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ چلیں گی. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے میرے پاس کوئی آیا ملنے کے لیے تو اس نے میرے سے کہا کہ آپ کی باتیں جو ہیں نا وہ بہت ہی اچھی ہیں. تو میں نے کہا کہ یار آپ مجھے صرف 1 گھنٹے کے لیے جانتے ہو، تو 1 گھنٹے میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہو وہ میرے بارے میں سب چیز سمجھ جاؤ. تو اب کہ ہمیں اسی طرح سے اپنے بچوں کے لیے ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم انہیں پراپر ٹائم دے پا رہے ہیں یا ہم نہیں دے رہے. اگر ہم انہیں پراپر ٹائم نہیں دے رہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہمارے پاس ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں ہوگا. پھر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہ ڈیٹا ہائپوتھیٹیکل ہوگا. تو شور 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 نہیں ابھی تک اسی پر ہیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ انگیج کر رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے ہاں کوئی زیادہ بات نہیں کی. شور 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 ہوں 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 ہوں
ہوں، صحیح ہے. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم وہ کیا ہو اتھورین ہو، سم ٹائم پرمیسو ہو، سم ٹائم جو یہ ہوں. لیکن بچے کی جو شخصیت بنے گی نا وہ یہ ہوگا ڈومینیٹڈ کون سا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی شخص جو ہے وہ 100% جھوٹ نہیں بولتا، صحیح ہوگی، لیکن اگر وہ زیادہ تر جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹا شخص ہے، صحیح ہوگی. تو اس میں جو ہے وہ یہ والی چیز جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے جی جی بولے 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 بولے. ہوں. اچھا اب دیکھیں ہمارے ادھر چونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سختی کسے کہتے ہیں. کوئی مارتا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں سختی کرتا ہے، سختی تو نہیں کرتا، وہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے. کوئی جو ماں ہے وہ سارے پرمیشن دے رہی ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ بھی غلط کر رہی ہے، صحیح ہوگی. تو اس میں جو چیز ہے بیلنس ایسے نہیں ہوگا، یہ غلط کانسیپٹ ہے. دونوں کو اسرٹیو ہونا چاہیے ہے، دونوں کو پیرنٹنگ سیکھنی پڑے گی. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ یقین کیجئے گا ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں. باپ اکیلا ہوتا ہے تو بچوں کو ماں کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، ماں اکیلی ہوتی ہے تو یار تمہارا باپ تو پاگل ہے، اس کے سامنے چپ رہا کرو یار. اب یہ کوئی وہ اچھی پیرنٹنگ کر رہی ہے؟ وہ تو اپنے باپ کے خلاف بچوں کو کر رہی ہے. اور اسی طرح تو وہ مرد جو ہے وہ اپنی ماں کے خلاف، بچوں کی ماں کے خلاف کر رہا ہے. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. جو بہترین پیرنٹنگ ہے اس میں یہی چیز ہے کہ اگر باپ مر جائے تو تب بھی پیرنٹنگ قائم رہے، ماں مر جائے تو تب بھی پیرنٹنگ قائم رہے. کسی ایک کے دنیا کے جانے سے بچے پہ کوئی افیکٹ نہ پڑو، کیونکہ وہ دونوں بہت اچھی مل کے چلا رہے تھے. تو دیٹس وائی یہاں پر یہ والی چیز جو ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے. نہیں 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 وہی چل رہا تھا، میں نے صرف آپ لوگوں کو وہ کر رہا تھا، لاگ ان کر رہا تھا. تو اب میں آؤں گا. شور شور بیٹا جی بولے نا. کوالٹی ڈائلاگ، کوالٹی ڈائلاگ دیکھیں بچے کو دلیل سے کسی چیز میں اگر آپ نے منع کرنا ہے تو دلیل سے منع کریں. اس میں کیا ہونا چاہیے، جیسے فار ایگزامپل بچہ شاؤٹ کر رہا ہے تو ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر بیشتر سب سے پہلا کام تو ہم یہ کرتے ہیں اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں. حالانکہ شریعت نے منہ پہ مارنے کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جواز دیا ہی نہیں ہے. ہمارے ادھر تو ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ چپل منہ پہ ماری گئی ہے، صحیح ہو گئی. تو کیا ہے آپ اس کے ساتھ کوالٹی ڈائلاگ کریں، اس کے ایموشنز کو نیچے کرنا آنا چاہیے. بلکہ آپ کے سامنے ہے ہمارے تو پیرنٹس کی ایموشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بچے کی ایموشنز کو کیسے نارمل کریں. میں آج کی سلائیڈ میں ایک آخری سلائیڈ صرف ویسے ہی پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو بھیجی ہے میں نے، جس میں انہوں نے کہا ہے جب بچے پہ کوئی پیرنٹس سختی کرتے ہیں، چاہے وہ ماریں یا سخت جملے بولیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ اسے پرمیشن دے رہے ہیں کہ غصے میں تم مار بھی سکتے ہو اور تم غلط جملے بھی بول سکتے ہو، کیونکہ بچہ ہمارے ہی تو میرر امیج ہے. تو بہترین چیز یہ ہے کوالٹی ڈائلاگ. کوالٹی ڈائلاگ کے لیے آپ کے پاس دلیلیں ہونی چاہیے اس کے لیول کی. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا 4-5 سال کی عمر کے بچے کو آپ سورہ رحمان سے چیزیں نکال کے بتائیں، اس سے تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو بیسیکلی اس کے لیول پہ دلیل لانی پڑے گی. اور ایموشنز سب سے زیادہ رول، بچے کو ایموشن سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں اپنی ایموشن پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے نہ ہمیں پیار کرنا آتا ہے، نہ پیار کی ایموشنز ہماری اچھی، نہ ہماری غصے کی ایموشنز اچھی ہیں. حالانکہ دونوں نعمت ہے. غصہ جائز جگہ پہ کرنا عبادت ہے، پیار پیار والے طریقے سے کرنا عبادت ہے. ہم یہ دونوں باتیں بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. کیوں؟ دوبارہ میں بات بھی بولوں گا اس پہ. دیکھیں ایک ایک چیز پہ ورکنگ کرنی پڑتی ہے.
ایک جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، ایک ایک سلائیڈ کو کرنے کے لیے مجھے کہ کبھی کبھی گھنٹے لگ جاتے تھے. اب چونکہ بہت زیادہ پیرنٹنگ کروا رہا ہوں تو اب کم کر سکتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے ایک ایک پوائنٹ پر جب تک ہم پورا اسے ٹائم نہیں دیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا یہ ورڈ ہم نے یہاں پہ صحیح بولا ہے یا نہیں بولا. آپ یقین کیجئے گا میرے جتنے بھتیجے ہیں، میری بھابیاں یہ کہتی ہیں تم سے دل کی بات کر لیتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا ایک بات بتائیں، میرے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل نہیں کرتے. میں نے کہا حالانکہ میں تو مارتا بھی نہیں ہوں یار، آپ لوگ تو اتنا مارتے ہو پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے بدتمیزی کر لیتے ہیں. تو پھر خود ہی کہتے ہیں تمہیں پیرنٹنگ آتی ہے نا، ہمیں آتی نہیں ہے. تو میں نے کہا سیکھو. تو مین چیز جو ہے ایک ایک مومنٹ آپ اگر سیکھ کے کرو گے تو یقین کیجئے کہ آپ کو پتا ہوگا اگلا مومنٹ کیا ہوگا. میں جن فیملی کاؤنسلنگ میں جن کے بچے دیکھ رہا ہوں، میں ان کے پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ میرے سے پوچھو اس ٹائم میرا بچہ کیا کر رہا ہوگا، میں بتاؤں گا وہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہوگا. کیونکہ میں اتنا زیادہ الحمدللہ ان کے ساتھ انوالو ہو کے چل رہا ہوں. اب اگر ان کے اپنے پیرنٹس کو نہ پتا ہو تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہ ان انوالو پیرنٹس ہیں. اگر کوئی آ کے مجھے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا بچی کسی میں انوالو ہو گئے تو میں کیا سمجھوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کو سب سے پہلے پتہ چلتا، ان کو سب سے آخر میں پتہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان انوالو پیرنٹس ہیں یہ لوگ سارے کے سارے. تو دیٹس وائی یہ والی چیز تھی. میرا خیال سے میں نے جواب دے دیا آپ کی بات کا. آپ پنشمنٹ کسے کہتے ہو پہلے بتاؤ، آپ پہلے میرے کو بتاؤ پنشمنٹ کسے کہتے ہو. نہیں 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 پنشمنٹ بتاؤ. پہلے پنشمنٹ سمجھاؤ. نہیں نہیں سختی مان لی، پنشمنٹ کسے کہتے ہیں. نہیں نہیں تو کوئی مثال دو نا، کوئی مثال دو، کوئی مثال دو. لیکن ابھی تک آپ نے مجھے پنشمنٹ نہیں بتائی. آپ مجھے کیا دیکھو ہوتا پتہ کہ میں آپ کو بتاؤں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پتہ کیا تھا آج سے 5 سال پہلے نا کہ مجھے پتہ یہ چلا کہ میری وکیبلری میں اور میرے کلائنٹ کی وکیبلری میں ہی بڑا فرق ہے. میں جس چیز کو کہہ رہا ہوں پنش، وہ اس چیز کو انجوائے کر رہا ہوگا. فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے پنشمنٹ میری طرف سے کیا ہے کہ میں 3 دن کے بعد آپ کی بات کا جواب دوں. آپ یقین کرو میرے پاس 100% رزلٹ ہے. میرے سارے کلائنٹ جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ تو جانتے ہی ہوگے، آپ چونکہ ہمارے علاقے سے ہی گئے ہوئے ہو، یہاں پر ایک فوٹو اسٹیٹ والا تھا ایس ایس فوٹو اسٹوڈیو، بہت مشہور ہے فوٹو اسٹیٹ والا. یہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ میں ادھر سے فوٹو اسٹیٹ کروانے گیا تو انہوں نے میری فوٹو اسٹیٹ لیٹ کر دی. میں یونیورسٹی سے آتا تھا، فوٹو اسٹیٹ لیتا ہوا آتا تھا، اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا کرتا تھا. تو میں نے اس کو کہا جو اس کا جونیئر وہاں پہ تھا کہ میں نے کہا یار آج کے بعد میں آپ سے فوٹو اسٹیٹ نہیں کراؤں گا یار، یہ کوئی بات نہیں ہے. اور پھر کیا ہوا کہ جو ان کا آنر تھا اللہ خوش رکھے، سمی نام ہے اس کا، وہ 2 دفعہ میرے پاس ملنے آیا تو میں نے ملاقات نہیں کی. میں نے کہا نہیں یار، میں نے کسی کو میں نے بھیج دیا، میں نے کہا جی انہیں بولیں کہ سر صغیر کہہ رہے ہیں نہیں ملنا نا. وہ رات 11 بجے آیا، جب میرا سیشن آپ کو پتہ میں 10:30 بجے ختم کیا کرتا تھا سب کچھ. تو 11 بجے اس نے میرے سے ایک بات بولی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پنش ہوتی کیا چیز ہے. تو میں چلا گیا اس لیے کہ شریعت میں تیسری دفعہ سے زیادہ ہے ہی نہیں. تو میں تیسری دفعہ یقیناً ملنے چلا گیا. کہتے صغیر بھائی دیکھیں کاروبار ہمارے ساتھ کریں نہ کریں لیکن صغیر بھائی سے تعلق نہیں ختم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں میں نے تو کوئی پنش نہیں دی جو دنیاوی پنش ہوتی، نہ اسے ہیٹ کیا، نہ اس کے پیسے روکے، نہ اسے ٹارچر کیا، نہ اسے گالیاں دیں، کچھ بھی نہیں دیا. اس بات کو 22 سال ہو گئے. آج بھی وہ میرے سارے سیشن لیتا ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اب وہ اس کا اپنا بچہ جو انٹر میں آ گیا وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ کہاں ہم نے کرانا. تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اگر پنش سمجھ رہے ہو کہ اسے تھپڑ مارنا، اسے ہیٹ کرنا، نہیں 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 نہیں. پنش ہمیشہ نظریاتی ہونی چاہیے ہے. پنش میں اصلاح ہونی چاہیے ہے.
یاد ہوگا میں نے کسی لیکچر میں کہا تھا ایک دور ایسا آیا تھا مسلمانوں میں سارے وہ لوگ حکمرانی کر رہے تھے جو ہمارے پاس قید ہو کے غلام بن کے آئے تھے. آج کی جیلوں کی طرح نہیں تھا کہ الٹا لٹکا کے انہیں پائپوں سے مارا کرتے تھے. ہمارے ادھر جو صحیح بندہ بھی جیل جاتا ہے وہ عادی مجرم بن کے آ جاتا ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں اگر آپ اپنے بچوں کو مارتے ہو تو آپ ان کو پکا کر رہے ہو. میرے پاس ایسے لڑکے لڑکیاں موجود ہیں جو کہ گندے ترین گناہوں میں ہیں اور مجھے پتہ ان کے پیرنٹس انہیں ڈنڈوں سے مارتے تھے. میں نے کہا یار تم نے پھر بھی نہیں چھوڑا. کہتے پتہ چل گیا اس کا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اپنی نفس کو تو خوش کرو نا بیٹھ کے. تو ہمیشہ پنش جو ہے وہ نظریاتی ہونی چاہیے. کب ہٹ کرنے کا کب ہوگا؟ ہٹ کرنے کا بہت اسٹیج 4 ہوتا ہے جب جانور والا کام شروع ہو جائے تو پھر جانور کی طرح تھوڑا سا ٹریٹ کر. لیکن اس کا بھی فوراً نظریاتی آنا پڑے گا. ہمارا سب سے پہلا اسٹیپ ہی پنش کا تھپڑ ہوتا ہے. تو پنشمنٹ جسے آپ سمجھ رہے ہو اسے پنشمنٹ نہیں کہتے. پنشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں, آپ اس طرح کی چیز کریں کہ جس میں نظریاتی طور پہ اسے آپ ڈسٹرب کر سکیں. صحیح ہو گیا. اچھا اس میں بھی ذہن میں رکھیے گا ایج کے لحاظ سے, جیسے آپ کی بچی اگر 5 سال کی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا کہ پورا دن یا آدھا دن بات نہیں کرنی. آپ نے میکسیمم آدھا گھنٹہ بات, یہ میکسیمم ٹائم ہے. اس کے بعد آپ نے اس سے بات کرنی ہے. آپ نے کبھی اس کا کھانا پینا چینج نہیں کرنا. اس کا پنش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں کہنا کہ میں نے اپنے ساتھ نہیں سلانا آپ کو, یہ پنش نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی. صحیح ہو گئی. میرے خیال سے میں نے جواب دے دیا. اوکے جی, اللہ خوش رکھے آپ کو. اچھا کسی اور نے کوئی سوال کرنا ہو یا میں نیکسٹ سلائڈ پہ جاؤں گا؟ میں جاؤں گا نیکسٹ سلائڈ پہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی جی جی, ابھی بھی میں نے کہا ہے, ابھی بھی میں نے کہا دیکھو جانور والی اسٹیج. ایک بچہ ہے وہ آپ کے سامنے زناکاری کرنے کے لیے ضد کرو. میرے پاس ہیں ایسے بچے. میرے پاس کلاس 7 کی کمپلین آئی ہے, کو کلاس کے اندر اس نے پینٹ کی زپ کھول کے بیٹھا ہوا تھا. معذرت کے ساتھ مجھے یہ جملے آپ سب کو بتانے پڑتے ہیں, آج کے معاشرے میں ہیں یہ. میں نے پوچھا ان اسکول والوں سے آپ کیا سمجھتے ہو, کہتے عادی لڑکا ہے. آپ کو سوچو وہ کیا کیا کر چکا ہوگا. تو بنتی ہے, دیکھیں جانور والی سٹیج پہ بنتی ہے, لیکن ایسے نہیں ہے فرسٹ سٹیج پہ آپ جانور کی سٹیج لے کر آ جاؤ. میں نے ایسی بچی دیکھی ہے 5 سال کی, یقین کریں پورے جسم پہ اس کے فادر نے نشان ڈالے ہوئے تھے مار مار کے. اب وہ بتائیں وہ بچی کیا ہے. اب اس کو 2 لفظ بول کے کوئی بھی بہکا سکتا ہے اس بچی کو. تو دیٹس وائی بالکل ہے, لیکن یہ سارے پنش کے سٹیجز تو سیکھیں نا بھائی. شروع کی جتنی غلطیاں وہ تو پیرنٹس کی ہوتی ہیں, اسے بچے کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ آپ نے سکھائی ہی نہیں اس کو, اس کے ساتھ محنت ہی نہیں کی, کبھی کوالٹی ڈائلاگ کیا ہی نہیں, کبھی کیا ہے ریسرچ کر کے ان کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں, ڈیلی بیسس پہ جو ہے اپنی گفتگو کو اس طرح سے کوالٹی پہ لے کر ہی نہیں گئے, تو اس میں بچے کا کیا قصور ہو گیا؟ تو دیٹس وائی یہ والی چیز بالکل میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں اگر سٹیج 1 پہ جیسے آپ کے سامنے ہے کوئی بیماری ہے سٹیج 1 کی بیماری اور آپ اس کی کیموتھراپی شروع کر دیں تو بھائی وہ تو پھر بندے نے مرنا ہی ہے نا. یہ والی وجہ ہے. ڈاکٹر صاحب بات کلیئر ہوئی؟ چلیں تھینک یو. اچھا نیکسٹ سلائیڈ جو ہماری کہہ رہی ہے, نیکسٹ سلائیڈ ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ پیرنٹنگ کس طرح سے متاثر کر رہی ہے, جو مثالیں ہم دیتے ہوئے جا رہے ہیں اس کے لیے. دیکھیں پیرنٹنگ کے اندر ایک تو یہ ہوتی ہے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی اپنی پرسنالٹی. جیسے ایک پیرنٹس ہیں وہ شروع سے ان کی پرسنالٹی یہ ہے کہ بات بے بات گالی دے دینا,
ان کے غصے کا اظہار ہی ہے. جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا پنش ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پنش کا مطلب ہے اسے مارنا, اس سے بات چیت مستقل بند کر دینا جب تک وہ عادت بدلی نہ کرے, کھانا پینا چھڑوا دینا, ان سب چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک گالی نہیں دی جائے گی, جب تک ہٹ نہیں کیا جائے گا, تو ہم غصے والے ہی نہیں ہوئے. ہونا تو ہی چاہیے, دینی چیز ہے, ہونی چاہیے. میرے نبی کی منہ پہ تو زیادہ عرصے مسکراہٹ رہی ہے. تو پرسنالٹی پیرنٹس کا بہت بڑا رول ادا کرے گی. پھر کیا ہے کہ ان کی اپنی ڈیولپمنٹل ہسٹری, کہ وہ کس انوائرمنٹ میں کیا ہوئے تھے, ڈیولپ ہوئے تھے, اس کا رول لازماً ان کے پیرنٹس میں نظر آ رہا ہوگا. یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے. اگر وہ غلط ہے تو اس میں اپنے آپ پہ محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ ہماری پرسنالٹی چینج ہو تھوڑی سی. پھر آ جاتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ. اگر کسی طریقے سے مینٹلی جو ہیں وہ پیرنٹس میں سے کوئی بھی ڈسٹرب ہے, میرے پاس ابھی کئی ایسے کیسز موجود ہیں. ایک کیس میں جو ہے مدر ان کی جو ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں, برے برے الفاظ اپنے بچوں کو بولتی رہیں گی, برے برے ان سے مثالیں ریلیٹ کر دیں گی. ایک میرے پاس کیس موجود ہے جس میں ان کے بچوں کے باپ جو ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں, کہ جب بھی غصہ ہوتے ہیں تو اس لیول تک لے کے چلے جاتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے ہی بچوں کو کیا بول رہے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ کا بہت بڑا رول ہے. اگر کوئی بھی ایسا پرابلم ہو تو فوراً کنسلٹ کرنا چاہیے اچھے کنسلٹنٹ سے. پھر بلیفس آ جاتا ہے کہ یقیناً جو پیرنٹس کے بلیفس ہوں گے وہ وہی بچوں میں ڈالیں گے نا. تو وہ ہے, جیسے میرے پاس ایک دفعہ آئے کاؤنسلنگ میں, تو انہوں نے بچے کی ٹریٹمنٹ کرانی تھی. میں کوئی بھی بات کروں بچے کو, بچہ اس پہ تو ایسا الٹا سیدھا جواب دے کہ رہے نام اللہ کا. تو میں نے پیرنٹس کو کہا کہ پہلے آپ کا تفصیلی سیشن کرنا. دیکھا تو ان کے پیرنٹس کے جو بلیفز تھے وہ بالکل ہی خراب تھے, بالکل ہی خراب تھے. تو اس پہ میں نے کہا بچے پہ تو محنت کرنی ہی نہیں ہے, یہ تو سارا آپ کی وجہ سے ہے. جیسے یاد ہوگا میں نے کسی سیشن میں آپ کو سائیکیٹرسٹ کی بات بتائی تھی, 7 سال کی عمر تک اگر بچے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پیرنٹس کو پہلے سیدھا کرنا پڑتا ہے, پھر بچے کو سیدھا کرنا ہوتا ہے. تو بلیفس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس میں. اسی وجہ سے میں نے آج لیکچر ہی شروع یہاں سے کیا تھا کہ دیکھنا پڑے گا کہ دین میں 10 میں سے کتنے نمبر ہیں آپ لوگوں کے. اب کیا ہوتا ہے کہ نالج میں پورا ایک لیکچر اس پہ دے چکا ہوں. انفارمیشن کو میں نالج نہیں کہتا. انفارمیشن کے بعد فلٹر کرنا پڑتا ہے, فلٹر کرنے کے بعد اسے پکچر کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے, پھر اس کو ایکسپیریمنٹس کرنے پڑتے ہیں. یہ سب پروسیس سے جو چیز گزرتی ہے اسے نالج کہتے ہیں. تو دیکھنا پڑے گا پیرنٹس کا نالج کتنا ہے اس میں. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جینڈر اور ایج وغیرہ آ جاتی ہے اس میں. پھر بچے پر آ جاتی ہیں تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے کس ایج پہ ہم نے پیرنٹنگ شروع کی. فار ایگزامپل شروع میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یار پیرنٹنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو ہم نے دیکھنا اس وقت جب ہم شروع کر رہے ہیں اس کا ٹیمپرامنٹ کتنا بن چکا ہے. فار ایگزامپل بچے کا 1 گھنٹے کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے کسی چیز کو سننے کا, آپ زبردستی بٹھا کے 2 گھنٹے اسے لیکچر سنوانے لگے ہوئے ہو, 2 گھنٹے پڑھانے لگے ہوئے ہو. ارے بھائی ابھی جتنا ٹیمپرامنٹ ہے اتنا رکھو, پھر اس کو انکریز کرواؤ. جینڈر کو دیکھنا پڑے گا کہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو ایک ہی اس میں لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے. بالکل نہیں ہوتا جی. بچیوں کے لیے مثالیں چینج ہونی چاہیے, بچوں کے لیے مثالیں چینج ہونی چاہیے. ایج آ جاتا ہے, اسکلز آ جاتا ہے, بیہیویئرز آ جاتے ہیں, ہیلتھ آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ریلیشن ڈیفائن ہوتا ہے. پھر دیکھا جاتا ہے ہم کون سے کلچر میں رہتے ہیں. کلچر کا رول بہت زیادہ رہتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ باہر نکلیں گے تو یہ ان لوگوں سے ملاقات کریں گے, اسکول جائیں گے تو وہاں کے لوگوں سے ملاقات کریں گے. یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ رزلٹ کیا آئے گا, اور یہ ساری چیزیں ملیں تو پیرنٹنگ کہلاتی ہے. اس میں سے کسی بھی ایک چیز کو آپ مائنس کر کے چلیں. جیسے فار ایگزامپل میرے ایک کلائنٹ تھے, جب بھی کبھی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے سر کہیں گھر تو دلوائے نا. میں نے کہا کہیں کی بات نہیں ہے, آپ دیکھو اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے اس لحاظ سے ہمیں گھر لینا پڑے گا. سر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے غلطی کر کے ایک جگہ گھر لے لیا اپنا, آلریڈی کسی جگہ گھر تھا لیکن شفٹ ہونا چاہ رہے تھے. آپ یقین کریں 1 ہفتے کے بعد ہی انہوں نے میرے کو کہا سر گھر چینج کروانا, اور آج ہی کروانا, ایک ہی دن کے اندر. بات تو میں سمجھ گیا, لیکن پھر بھی کیا ہوا, میں نے پوچھا کیا ہو گیا. کہتے سر بہت خراب ماحول ہے. تو میں نے کہا تم نے خود کہا تھا علاقے کا کیا اثر پڑتا ہے. کہتے جی بہت اثر پڑتا ہے. دکان پہ جاتے ہیں گالیاں سیکھ کے آتے ہیں, باہر نکلتے ہیں گالیاں سیکھ کے, مسجد جاتے ہیں گالیاں سیکھ کے آتے ہیں. کہتے ہیں یہ گالیاں میں نے آج تک بچوں کے قریب نہیں بھٹکنے دی تھی جو آپ یہ گھروں میں مذاق میں دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. ہم کسی بھی ایک چیز کو مائنس نہیں کر سکتے.
ہم اپنی پرسنالٹی چینج کریں نہیں اور بولیں بچے کی پرسنالٹی چینج ہوگی. آپ یقین کیجئے گا کہ معذرت کے ساتھ اب میں اگلی چیز جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ منافق ہوتے ہیں. اب منافق کون ہوتا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں. اس کے لیے منافق بیسیکلی جو نفاق نکلا تھا، یہ عربی کا جو لفظ ہے، ماخذ اگر ہم اس کا دیکھیں تو چوہا ایسا، اچھا اکثر جو چوہے رہتے ہیں کھو کے اندر رہتے ہیں، تو وہ ایک ایسا چوہا ہوتا ہے جو دونوں طرف سے بل کا سوراخ رکھا کرتا تھا، اسے کہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، یہ منہ پہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ بول رہے ہوتے ہیں. اب جب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ کسی کے سامنے بہت اچھے بنے، جب وہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے بتا رہا ہے بھائی یہ تو یہ بھی نہیں کرتا، یہ تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، منافقت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے بچے منافق نہیں ہوں گے؟ اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا را منافقت پہ کام کرو، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا منافق کون ہوتا ہے. ابھی لاسٹ میرا ایک سیشن گزر رہا تھا، یہ ادھر ہی عرب امارات کا سیشن تھا، تو میں نے دیکھا کہ ان خاتون کی زیادہ تر جو بیماریاں تھیں وہ غیبت کی وجہ سے تھی. یاد ہوگا میں نے کسی سیشن میں یہ باقاعدہ بولا ہوا ہے کہ ہمارے اگر آپ دین پہ صحیح چلنا شروع ہو جائیں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں 95% آپ سب لوگوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو میں نے سیشن کے اینڈ پہ، اچھا جتنے بھی میرے فیملی کاؤنسلنگ کے سیشن ہوتے ہیں میں اس پہ برین فلٹر پہ بھی ایک کام کرتا ہوں، تو آخری 10 منٹ میں اکثر برین فلٹر پہ دیتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ ایسا ہے کہ آپ اس ہفتے غیبت نہیں کریں گی. پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ غیبت کہتے کسے ہیں. آپ یقین کیجئے گا نیکسٹ ویک میں انہوں نے مجھے باقاعدہ کہا کہ بہت فائدہ ہوا، لیکن کہتے ہیں بہت مشکل کام ہے غیبت چھوڑنا. حالانکہ غیبت چھوڑنا کیا مشکل کام ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اسے مشکل سمجھ سمجھ کے نہیں کرتے. اس وجہ سے ہمارے بچے بھی غیبت کرتے ہیں. تو دیٹس وائی پرسنالٹی ہو گئی، بلیوز ہو گئے، ان کا بہت زیادہ رول ہے، معاشرے کا بہت زیادہ رول ہے. ہمیں دیکھ سمجھ کے دوست بنانے پڑتے ہیں، ہمیں ان فیملی سے انٹریکشن رکھنا ہے جو ہمارے ہم خیال ہوں. اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہماری پیرنٹنگ پہ افیکٹ پڑے گا. ہمیں بچے کی پرسنالٹی پہ اس مثالوں کو لے کر آنا ہے، ویسے ٹوائے دلانے ہیں، ویسی بکس دلانی ہے جو کہ ہم پیرنٹنگ سمجھ رہے ہیں، جو ہم نے پرپز آف لائف اس کا بنایا ہے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو ہمیں ویسا افیکٹ نہیں پڑے گا. اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میں آگے جاؤں گا. کوئی مائک آن نہیں ہوا تو ہم آگے آ جائیں گے. اس سے اگلی سلائڈ میں نے لکھا ہوا تو یہ ہے کہ 4 کی پوائنٹ ٹو پازیٹیو پیرنٹنگ سکسیس. لیکن اس کے نیچے جو میں نے چیز لکھی ہے وہ سب سے زیادہ جاندار ہے کہ بیسیکلی بچوں کو ایسے پیرنٹس چاہیے جو ان کی آنرشپ لیں. اب بہت سارے لوگ بولیں گے جی ہم تو لیتے ہیں آنرشپ. ایسا نہیں ہے. دیکھیں آنرشپ کیا ہوتی ہے، جیسے میں اپنی مثال دوں گا. کوئی بھی شخص اگر میرے کسی بھی قسم کی کنسلٹنسی لیتا ہے، اگر بزنس کنسلٹنسی لے، چاہے وہ ہیلتھ کنسلٹنسی لے، چاہے ایجوکیشنل کنسلٹنسی لے، چاہے فیملی کنسلٹنسی، میں ان کے ہر چیز کو اون کرتا ہوں. اگر ان کے بزنس میں لاس ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ہاں جی میری وجہ سے ہوا، کیونکہ میں آپ کو کنسلٹنسی دے رہا تھا. تو بچہ اچھا کام کرے تب بھی دونوں ماں باپ نے آنرشپ لینی ہے. اگر برا کام کرے، کوئی بھی نقصان ہو، تو یہ نہیں کہنا کہ یہ کسی اور کی وجہ سے ہوا ہے. ایون اگر بچے کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، جیسے کل کی بات ہے کہ میرے پاس جو تھے وہ کچھ لوگ آئے تو ان کی بچی ہوگی 8-9 سال کی، اتنی بیماری بگڑ چکی تھی کہ اب مجھے یہ تھا کہ میں نے انہیں کہا 1.5 سال لگیں گے اس کو پراپر اب صحیح ہونے میں. تو کہتے ہیں ڈاکٹر کا قصور ہے. میں نے کہا نہیں، یہ تم لوگوں کا قصور ہے. کہتا ہے ہم کوئی ڈاکٹر ہیں جو ہو؟ میں نے کہا کیا سجدے میں جا کے رو سے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ہمیں صحیح ڈاکٹر دے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر کے لیے یہ کون کرتا ہے؟ میں نے کہا جی یہ کرنا پڑتا ہے. تو کیا ہے کہ آنرشپ لیں ایک ایک چیز کی. اگر اسکول غلط ڈیسائیڈ کیا ہے تو دونوں آنرشپ لیں. اگر ہیلتھ کے لحاظ سے کوئی بیماری بڑھ رہی ہے آنرشپ لیں دونوں. اگر کیا ہے کہ آپ کی ووکیبلری خراب ہو رہی ہے آنرشپ لیں آپ دونوں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب چیز کی آپ نے آنرشپ لینی ہے. اگر آپ آنرشپ نہیں لیتے تو آپ کے بچے کو ایسی پیرنٹنگ بالکل نہیں چاہیے. اس میں کسی نے کوئی سوال پوچھنا؟ کوئی نہیں، مائک فون ہوا. ہم آگے جائیں گے. دوبارہ اسی طرح سے ہمارے پاس 10 منٹس کا آ رہا ہے
تو جب بھی ختم ہوگا ہم دوبارہ سے ایک دفعہ ہو جائیں گے. میرے خیال سے سلائڈس میری کافی کم ہی ہیں. انشاءاللہ ہم 20 منٹ اور لیں گے تو 10 سے 10:05 تک ختم کر لیں گے. انڈائریکٹ کمیونیکیشن. دیکھیں جو میں نے بات بولی تھی آپ لوگوں کو کہ جو نیڈز والی بات تھی ہماری، جو لیکچر میں ہم گزر بھی چکے ہیں. دیکھیں بچہ چاہتا ہے، بچے کی ڈیمانڈ ہے کہ بچے کو کہے بغیر آپ کو پتہ چلنا چاہیے ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے. میں یونیورسٹی میں تھا تو ہمارے چیئرمین نے کہا کہ یار صغیر بغیر روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی. تو میں نے سر بڑی کلاس میں نے کہا سر وہ ماں نالائق ہوگی جو انتظار کرے گی بچہ جب روئے گا تو میں نے دودھ دینا ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کتنی دیر کے بعد دودھ مل جانا چاہیے. تو کیا ہے انڈائریکٹ کمیونیکیشن. بچے کو یہ چاہیے. کئی دفعہ میں نے پیرنٹس کی زبان سے سنا ہے یار اس نے بتایا ہی نہیں ہمیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یار اس نے بتایا ہی نہیں اس کو یہ چیز چاہیے تھی. یہ کیا بات کی یار آپ نے. بچے کو ایسے پیرنٹس نہیں چاہیے کہ محلے والے آ کے بتائیں کہ یار تمہارے بچے کو یہ چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے ہے اتنے انوالو ہو آپ لوگ، اتنے انوالو ہو کہ بچے کے بولنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کو چاہیے کیا ہے. انڈائریکٹ کمیونیکیشن جتنی اچھی پیرنٹس اور بچوں کی ہونی چاہیے، بچہ مینٹور کی اور کلائنٹ کی تو وہ ایک علیحدہ ہی بات ہو جاتی ہے. وہ تو بہت اوپر کا مقام ہے، اس کو میں ادھر نہیں لوں گا. لیکن کیا ہے کہ اس کا میرر امیج یہ ہے، اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ میرے جو پیرنٹس ہیں امی ابو دونوں کی بات بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی نہیں بولنے کی ضرورت پڑی ہوگی. ایون آپ کو میں اتنی حیران کن بات بتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ اللہ کے ساتھ زندگی گزاریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس مقام پہ ہوں گے. ابھی بھی میرے والد صاحب کی ڈیتھ کو 5-6 سال سے زیادہ گزر چکا ہے. آج بھی اگر مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میری پوری کرتے ہیں. آپ اس کو مذاق نہیں جانیے گا. اب میں مثال دیتا ہوں کیسے. درمیان میں کسی جگہ میرا پروجیکٹ تھا تو مجھے کچھ فنانس چاہیے تھا. تو صبح ہوتی ہے بھائی مجھے ایک انویلپ دیتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا اس کے اوپر فگر لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں یار یہ تمہارے لیے پیسے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی مجھے تو نہیں چاہیے. ہنس کے کہتا ہے رہنے دے یار، رات میں ابو نے خواب میں آ کے مجھے کہا کہ یار بھائی کو اتنے پیسے دے دینا. بلیو می میں بالکل لگی لپٹی نہیں کر رہا. آپ خود سوچیں زندگی میں ان لوگوں کی کیسی انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگی. وجہ یہ کہ انہوں نے اس چیز پہ محنت کی تھی. اور آج بھی یہ ہوتا ہے ہم میں سے کوئی بھی اگر غلطی سے بھی کوئی غلط کام کی طرف قدم بھی بڑھا رہا ہوتا ہے تو فوراً اس کا اگلا دماغ یہ ہوتا ہے کہ امی ابو کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. حالانکہ دونوں یار سوئے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا دونوں کو. لیکن یہ پیرنٹنگ کہلاتی ہے. پیرنٹنگ یہ نہیں کہلاتی کہ ہم بچوں کو باندھ کے اچھا بنانا چاہتے ہیں. تو دیٹس وائی آپ یعنی کہ آپ کے بچے کو کون سا والا پیرنٹ چاہیے جو کہ انڈائریکٹ کمیونیکیشن کرتا ہوں. اینی کوشچن؟ نو کوشچن. ہم آگے آ جاتے ہیں. جی بولیے گا. شور. جی 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 جی. اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ ان کو اکیلے چھوڑنا ہی نہیں ہے. ہمارے ادھر ایک بہت بڑا وہ ہے غلطی ہے کہ مائیں جا رہی ہوتی ہیں مارکیٹ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کے پاس بھی بچے چھوڑ جاتی ہیں اپنی، چاہے فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو. نہیں. 10 سال سے کم عمر کے بچے کو 2 گھنٹے بھی علیحدہ نہیں چھوڑنا ہوتا.
یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، لیکن اسکول مجبوری ہے، صحیح ہو گیا اسی میں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ اسکول کا کیا کیا جائے۔ اب کیا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے 10 سال کی عمر تک آپ نے سیکس ایجوکیشن نہیں دینی، صحیح ہو گئی۔ آپ نے بیسیکلی انڈائریکٹ کمیونیکیشن سے جج کرنا ہے پہلے تو، اگر بہت ہی 3 سال 4 سال کی عمر میں اگر آپ سمجھانے جا رہے ہو، اور اس پہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے کتنی اجازت دینی ہے ٹیچر کو بھی، صحیح ہو گئی نا۔ اس میں ابھی کوئی سیکس ٹریننگ نہیں آئی، صرف یہ چیز آیا ہے کہ آپ نے پیار بھی کرنا ہے تو یہ والی چیز اجازت ہے، یہ جو ہے یہ صرف ماما پاپا پیار کریں گے، ایسے اور کوئی پیار نہیں کرے گا، اور یہ آپ نے باقاعدہ کرنا ہے۔ ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اٹھا کے اس طرح پیار کر رہا ہوتا ہے جس طرح سے ماما پاپا کرتے ہیں، نہیں بھائی، یہ جو ماما پاپا کرتے ہیں وہ ماما پاپا ہی کرتے ہیں، تو یہ آپ نے ان کو بتانا ہے۔ پھر جہاں جہاں آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ یار یہ پرابلم اس جگہ پر زیادہ ہے، جیسے میرے پاس کئی ایسے گھرانے ہیں جن کے خاندان میں یہ پرابلم زیادہ ہے، جو 12 13 سال کے بچے بچی ہیں وہ چھوٹوں کو فزیکلی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ میں نے انہیں کہا ہے بتائیں، بالکل ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو اس میں پھر اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی وقت سے پہلے بھی وہ ساری چیزیں بتانی پڑیں گی، اور اس کا دوبارہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنے ساتھ رکھیں بچوں کو، صحیح ہے، سوشل لے کے جائیں، باہر لے کے جائیں، سب کچھ لے کے اپنی نظروں کے سامنے رکھیں تاکہ ان کی گرومنگ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو یہ ایک واقعی میں اچھا سوال تھا، آپ کا بہت اچھا سوال تھا۔ آج معاشرے میں یہ چیز اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ ہمیں یہ والی چیز دیکھنی پڑ رہی ہے۔ ہے شور، میرے پاس کیسز موجود ہیں، میرے پاس ہیں کیسز موجود ہیں۔ جی جی جی، میں بالکل میں بتا، میرے پاس تو، کہ آپ کے پاس تو اتنا نالج اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ آپ کا یہ فیلڈ نہیں ہے، میری تو فیلڈ ہے، میرے پاس بہت 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 خطرناک ڈیٹا موجود ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر میں اسی چیز کو کہتا ہوں کہ سچویشنز کو دیکھتے ہوئے گرومنگ دیتے جائیں، اور بقیہ آپ نے کہا مینٹلی ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دور میں میرے پاس ایک بچی بہت دور سے پڑھنے آتی تھی، صحیح ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی حسن دیا تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ رستے میں جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں وہ اس کو ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مجھے خود ہی سمجھا دیا نماز کے بعد، کہتا ہے کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی تو نے دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا، تو صرف تیرا کام ہے دعا کر دینا، بقیہ میں اپنے بندے سے 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو جی آپ بھی اتنی محبت نہیں کرتی جتنی آپ کی بچی سے اللہ کرتا ہے، لیکن دوبارہ میرا کہنا یہ ہے کہ یار تہجد میں عادت بناؤ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے کی، صحیح ہوگی۔ اور رب سے دعا کا طریقہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں کبھی دوں گا انشاءاللہ دعا پہ باقاعدہ دوبارہ ایک لیکچر دوں گا، میرا ہے ایک لیکچر، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی لوگوں کو دعا کرنے نہیں آتی۔ دعا کریں تو پھر مطمئن ہونا دعا کا پارٹ ہے۔ دعا کے بعد بھی اگر آپ اور میں پریشان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ پر اس طرح یقین نہیں ہے۔ تو دیٹس وائی یہ والی چیز جو ہے اس کو بھی لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہو، آپ کی تو ماشاءاللہ صرف 2 ہی بچے ہیں، میرے اگر 900 کلائنٹس ہیں، اگر ملٹیپلائی کریں تو ہزاروں کے لحاظ سے میرے بچے بچیاں ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے رات میں بڑا مطمئن سوتا ہوں، کیونکہ سب کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہوں، اور سب کو یہ کہتا ہوں تم نے بھی اپنے بچوں کے لیے ایسی ہی دعا کرنی ہے۔ بندہ تو آپ خود سوچیے نا کہ پاکستان میں کیا کیا واقعات نہیں ہوئے کہ ماں باپ کے سامنے بھی گناہ ہوا، صحیح ہوگی، تو ہم اور آپ تو بچا ہی نہیں سکتے۔ رکھیں رب پہ رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اور ہم اچھی زندگی گزاریں گے، ہم اللہ کے احکامات مانیں گے، پرہیز والی زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تو بھی ہمارے حیا میں بھی رکھے گا، ہمارے پردے بھی رکھے گا۔ اسی کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ کیا ہوا کہ یہ بات ہے چک گاف بین کی بات ہے، سنانے والی خاتون جو ہیں وہ اتنی نیک خاتون ہے کہ میں ان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا۔ کہتی ہے ہمارے گاؤں کی ایک بہت ہی نیک میں آپ کو مثال دے رہا تھا ایک خاتون کی چگاف بین کے لحاظ سے، اس کے ساتھ اور بھی مثالیں دوں گا انشاءاللہ، جو جو جوائن کر رہے ہیں ان کی مثال کوئی مس نہیں ہوگی۔
تو ان خاتون کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اتنی حیادار خاتون تھیں کہ الحمدللہ جتنا ان کی حیا کے بارے میں بولا جائے اتنا کم ہے. یہ وہ خاتون بتا رہی تھی جو خود بہت زیادہ حیادار تھی. انہوں نے بتایا کہ جب ان کا وصال ہو گیا تو ایک دفعہ وہ کسی کے خواب میں آئیں اور کہتی ہیں، گاؤں کے آدمی کا نام لے کے کہتی ہیں کہ وہ میرا کفن چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہ ہے کہ اسے کپڑے لے کے دے دو اور اسے بولو کہ نہیں میں حیا کا خیال کرتی ہوں تو ایسا نہ کرے تو بہتر ہے. تو جن کے وہ خواب میں آئی تھیں وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو پہلے کپڑے دیے اور پھر کہا ایسی ایسی بات. کہتے بالکل ایسا ہی تھا، میں کفن چوری کرنے گیا تھا لیکن میں ڈر کر آ گیا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کا مرنے کے بعد بھی دھیان رکھا. صحیح ہے. تو دیکھیں میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا کہ میرا خیال سے ایک پورا لیکچر اس بات پہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچان سکے. میری پہلی کتاب جو تھی تلاش سکون، اس پہ پورا ایک چیپٹر میں نے لکھا تھا کہ ہمیں نہیں پتا ہو از دی اللہ. اب یقین کیجئے میں بالکل لگی لپٹی نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ بالکل چیز خراب ہوتی تھی، اور یہ میں نہیں کہتا تھا، یہ اس کا انجینئر کہہ رہا ہوتا تھا، چاہے وہ پنکھے ہوں موبائل ہوں، اور میں اللہ سے کہتا تھا یا اللہ آج میرے پاس کوئی اور وسائل نہیں ہے، آج کسی طرح یہ چلوا دے. اور الحمدللہ ابھی ابھی کی بات ہے جو سنڈے کا میرا لائیو لیکچر ہے، میری ساری ڈیوائسز خراب تھیں، تو میں جو تھا وہ مغرب پر ہی کہیں سے واپس آیا تھا، تو میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ یار آج تو لیکچر ہونا ہی نہیں ہے، تو وہ ہے کہ ویسے ہی چلتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے اہتمام کروا دیے، تو میں نے کہا چلو اچھا چلو لیکچر کی تیاری کر لیتے ہیں. تیاری سے مراد یہی تھا کہ بالوں کو تھوڑا سا وہ ہے کہ پراپر کر لوں، اچھا نہ لگے بالکل بہکے ہوئے بال. آپ یقین کیجئے میں یہاں آیا، وہ ڈیوائس جو پورا دن نہیں چلی تھی وہ الحمدللہ چل پڑی. تو دیکھیں میں جو بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، بات یہ ہے کہ ہمیں پہچاننا پڑے گا. اگر اللہ کی ساری جو مان سکنے سے مراد ہے ہمت کر کے ساری مانے، تو اس کے بعد اگر ہم یہ سوچیں کہ پھر ہوگا کیا. جیسے یقین کریں جب لوگ میرے سے کہتے ہیں نا کچھ پڑھنے کو دیں طبیعت خراب کی، جب میں پڑھنے کو دیتا ہوں تو پوچھتے ہیں کہ اس سے آرام آ جائے گا. میں نے کہا چھوڑ دو، آپ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جس کا یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ یار ایسا کرنے سے ہو جائے گا، تو اس کے سجدوں میں اثر کہاں سے ہوگا. میں دوبارہ سے اپنی مثال دیتا ہوں. میری جو اکیڈمی تھی، ایک دفعہ میں یونیورسٹی سے آیا تو اس اکیڈمی والوں نے میرے کو بتائے بغیر وہاں رینوویشن کا کام شروع کر دیا. 2 بجے سے تھوڑی دیر پہلے ظہر پڑھ کے میں وہاں گیا تو دیکھا کام ہو رہا ہے، تو میں غصے ہوا. میں نے کہا یار آپ میرے کو پہلے بتاتے میں کلاسیں کینسل کرتا، آپ لوگوں نے یہ کیا کیا. میں اسی طرح غصے میں گھر آیا تو میں نے کہا یار ہمارے پاس تو اور کچھ ذریعہ ہی نہیں ہے، ایک ہی ذریعہ ہے. میں نے نیت کی 2 رکعت نفل حاجت کی اور الحمدللہ 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد میں نے کہا چلو سامنے چلتا ہوں تاکہ جو بھی آئے گا اسے منع کروں گا. میں گیا، اس سے 15 منٹ پہلے ساری ڈیسکیں کلاسوں سے باہر تھی اور کلاسوں میں رنگ کے لیے وہ صفائی کر رہے تھے. میں گیا تو ساری ڈیسکیں اندر رکھی ہوئی اور مزدور بھی کوئی نہیں. تو جو وہاں پہ پرنسپل تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کیا ہوا، کہتے نہیں صغیر صاحب ہماری غلطی تھی. تو یہ ہے کہ ابھی آپ کلاسیں لیں بعد میں دیکھیں گے. اور یقین کریں کہ اس کے بعد کبھی وہاں رینوویشن ہوئی ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچاننا ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے 100 روپے پہ زیادہ یقین ہوتا ہے. یقین کریں جیب میں 100 روپیہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے دہی مل جائے گی. ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہوتا اللہ چاہے تو بغیر 100 روپے کے بھی ملے گی. یقین کریں آپ سب اس بات کے گواہ کہ آپ میں سے کسی کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے. اللہ کے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اربوں کا پروجیکٹ ایدھی کو دیکھیں بغیر کسی اس کے شروع کر دیتے تھے. کہتے تھے اللہ کا کام کر رہے ہیں خود بخود برکت ڈلے گی. تو دیٹس وائی یہ والی چیز جو ہے یہ بھی آپ لوگوں کو اپنے اندر لانی پڑے گی، ورنہ واقعی میں ایسا ہے ٹی وی پہ کچھ بھی دیکھیں گے تو آپ لوگ اسی طرح سے پریشان ہوتے رہیں گے. تو آپ کو اللہ سے اپنی قربت بڑھانی ہے، ورنہ آپ نفسیاتی ہو جائیں گے. ہر وہ شخص نفسیاتی ہوتا ہے، لکھوا لیں. جو جتنا، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ انگریزوں کی کتابیں کہتی ہیں، جتنا جو ہے وہ آپ خدا سے، گاڈ سے، اللہ سے دور ہوں گے اتنا زیادہ آپ جو ہیں نفسیاتی ہوں گے. میرے خیال سے سوال کا جواب دے دیا میں نے. میں آگے آ جاتا ہوں.
اگلی سلائیڈ جو میں نے فارورڈ کی تھی وہ سلائیڈ جو تھی وہ تھی، میں نے 3 تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس میں، اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے. پہلی تصویر میں یہ جو بچی ہے، اس نے اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے کرتے کہا کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو میں کہاں تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت نہیں تھی. تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اپنی شادی میں مجھے نہیں بلایا. اب وہ کیا ہو گئی، اتنا روئی کہ وہ ڈسٹرب ہو گئی. تو سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ دوبارہ جیسے شادی کا ہوتا. تو انہوں نے پورا وہ سارا چیز کریٹ کی، ہسٹری میں لکھا گیا اس بات کو. پھر دوسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ آئی کا پرابلم تھا. کچھ عرصے تک اس کی ٹریٹمنٹ شاید چل رہی تھی، تو اس پہ آنکھ پہ روشنی نہیں پڑنی چاہیے تھی. اس کے والد روزانہ روزانہ اس کے لیے آئی کا اسٹیکر ڈیزائن کرتے تھے، جس کے اوپر روزانہ کوئی نئی کوٹ ہوتی تھی. اور یہ ایک آدھ دن نہیں کیا انہوں نے، سالوں پر محیط ہے یہ والی بات. سال سے تو زیادہ کا فگر میرے دماغ میں، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کتنا تھا. تیسری تصویر، ایئر رنگ لگا ان کو، وہ اس کے لیے کان پہ جو آلہ لگایا جاتا ہے، تو اس کو بڑا عجیب سا لگتا تھا. تو اس کے فادر نے بھی اپنے اس پر اسی طرح کی ٹیٹو یا سم تھنگ بنوا لی. اب یہ چیزیں میں نے کیوں لکھی؟ بچوں کو ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس چاہیے. ہم خود تو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں تم پڑھو. آپ خود سوچیں بچے کا کتاب میں دل لگے گا؟ ہم خود تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، گھومنے جا رہے ہوتے ہیں. میرا ایک کلائنٹ تھا، اس سے میں نے ٹھیک ٹھاک کر سختی بھی کی کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد کہیں نہ کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتا تھا. میں اتنا افسردہ ہوتا تھا اس کے جانے پر. کہتے آپ کیوں افسردہ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہارے بچوں کا سوچ کے بڑا پریشان ہوتا ہوں. کہتے سر جب وہ بڑے ہوں گے وہ بھی چلے جایا کریں گے. میں نے کہا ابھی تو نہیں جاتے نا، ابھی تو تم بیوی کو بھی نہیں لے کے جاتے. تو وجہ کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس چاہیے. میں اپنے بھائی کی یہاں پہ ضرور مثال دوں گا کہ اگر کبھی مجھے اسکول کا ہوم ورک بہت زیادہ ملتا تھا تو بھائی پوری رات میرے ساتھ جاگتا تھا. اور آج ہم جس مقام پر ہیں یہ انہی کا کیا تھا. اور جی آپ میں جتنے میرے اسٹوڈنٹ ہیں اس آج کے سیشن میں، وہ یہ چیز جانتے ہوں گے کہ میں بچوں کے ساتھ یعنی کہ اتنا ہی پریشان ہوتا تھا جتنے بچے پریشان ہوتے ہیں. ان سے زیادہ ان کے لیے کام کر رہا ہوتا تھا، علیحدہ علیحدہ نوٹس بنا رہا ہوتا تھا ان کا. اور اسی کا وہی آج میرا یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ورلڈ کے کہاں کہاں سے مجھے کال نہیں آتی کہ سر ہم نے بھی آپ سے پڑھا تھا، ہم نے بھی آپ سے پڑھا تھا. ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس چاہیے. یقین کریں اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں زیادہ تر پیرنٹس جو میری چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صبح 12 بجے کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں. 12 بجے تک ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی. ان کے بچے کیسے تہجد میں اٹھیں گے، کیسے فجر پڑھیں گے؟ راتوں میں کیا ہے کہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی. کبھی کبھار ہو گیا کہ صحیح ہے، طبیعت خراب تھی یا کوئی مسئلہ تھا تو صحیح ہے جاگ لیا، لیکن روٹین ہی ہے، لائف کی روٹین ہی چینج کر دی بالکل ہی. اب بچے کو بولو جی تو نے تو صبح جانا ہے، لیکن میں نے کیا جب تو اسکول چلا جائے گا میں نے پھر سو جانا ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسے پیرنٹس نہیں چاہیے بچوں کو. ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس چاہیے. جی 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 جی. ہوں. اچھا بڑی عجیب سی چیز میں نے سنی.
آپ نے جو بات بولی میرے لیے بہت عجیب سی بات ہے. صحیح ہو, کیوں عجیب سی بات ہے اس کو میں آگے ایکسپلین کروں گا. تو وہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم ڈسٹرب ہیں اور بچوں سے علیحدہ ہم ریلیکس ہو رہے ہیں. کتنی عجیب چیز سنی تھوڑی دیر پہلے میں نے. آپ یقین کریں میری زندگی کے سب سے بہترین لمحات, اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ میری ساری چیزیں لے لے, آج اللہ کا شکر ہے میں پر منٹ چارج کرتا ہوں اور اتنا چارج کرتا ہوں جتنا لوگوں کا پر منتھ نہیں ہوتا الحمدللہ. اگر کوئی مجھ سے بولے میں سارے تمہارے پیسے سارے بزنس لے لوں گا, تمہارے کو یعنی صرف 3 کپڑوں میں چھوڑوں گا, اور تم دوبارہ سے اپنے امی ابو کے ساتھ وہ وقت گزارو جس میں تمہیں وہ سونے بھی نہیں دیتے تھے, وہ 23 گھنٹے مجھے انگیج رکھتے تھے, یقین کریں جتنا میں اس وقت ریلیکس تھا میں کسی پارک میں جا کے کسی چیز میں نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ لوگوں کی بھول ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہو تو ابھی تک آپ پیرنٹس بنے ہی نہیں ہو. جو بھی کرتا ہے, آپ نہیں کرتے, جو بھی کرتا ہوگا اس لیے جب تک آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ, ارے دیکھیں لوگ تو برہنہ ناچتے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر ایک ہوٹل ہے جہاں پہ نیوڈ جانا ہوتا ہے, جرمنی میں ایک فلائٹ ہے جس میں نیوڈ سفر کرنا ہوتا ہے. اب کیا ہم بھی ایسا کرنا شروع کر دیں؟ میں تو آپ کو بات بتاؤں, کس نے کہہ دیا, کس نے کہہ دیا, کس نے کہہ دیا, کون سی سائیکالوجی, مجھے بتائیں کون سی سائیکالوجی کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں 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 جو زندگی کا پارٹ ہوتا ہے نا, کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ایک دن کے لیے میں ایسا کرتی ہوں رائٹ ہینڈ کو باندھ دیتی ہوں, میں نے اس سے کام نہیں کرنا, لیفٹ ہینڈ سے کرنا, روزانہ رائٹ ہینڈ کام کر رہا ہوتا ہے. کبھی سوچا ایسا؟ کبھی ایسا سوچا کہ دونوں آنکھیں روزانہ ہوتی ہیں, تھک جاتی ہیں, ایسا کرتے ایک ہفتے کے بعد سیدھی والی آنکھ کو رس دے دیتے؟ کبھی سوچا؟ نہیں سوچا نا. جب دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, نہیں دیکھیں پتہ ہے کیا, یہ آپ نے خود ہی بتا دیا, گروپ میں چلنے والی بات ہے, حقیقت سے بہت دور ہے. ایشین مدر جو ہیں ان کی ایج بھی زیادہ تھی, وہ ہیلتھی بھی تھی, انہوں نے بچے بھی زیادہ پیدا کیے ہیں. یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, ریکارڈ ہے اس چیز کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ڈرامے دیکھ کے مائیں بنتی ہیں نا, فلمیں دیکھ کے مائیں بنتی ہیں, تو وہ صرف کیا ہے کہ سیکس کرنے کی وجہ سے ان کے گھر بچے آ گئے. جیسے میں نے کیا کہا شروع میں نے کہا کہ آپ کے بچوں کو ایم فل پیرنٹس چاہیے. بھائی دیکھیں ایک پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچے کو ہاسٹل میں کروا دیتے ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیسے زندہ رہتے ہوں گے. صحیح ہوگی بات اس چیز کے لیے. میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا, لیکن کیا لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے اس کو اون نہیں کیا. دیکھیں اگر آپ اپنے بچوں کو اون کرتے ہو تو آپ اس کو بوجھ کیسے سمجھ سکتے ہو, اس کو سٹریس کا پوائنٹ کیسے سمجھ سکتے ہو. صحیح ہوگی. میں اپنے فادر کو آخر کے 2 سال غسل خود دلواتا تھا, میں واش خود کرتا تھا, میں 24 گھنٹے, اور اس کے باوجود میں آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم میں وہ دن یاد کرتا ہوں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سے میری زندگی کی ساری چیزیں لے لو اور مجھے وہ دن دے دو واپس کے واپس, جتنا میں ریلیکس ہوتا. اس کی وجہ میں دوبارہ بولوں, دیکھو آپ لوگ دین سے بہت دور ہو, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. ریلیکسیشن ہیبٹ شریعت میں ہو جائے, سائیکالوجی میں ہو جائے, آپ لوگ صرف یہ فیس بک کے گروپ کے سائیکالوجی, آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھنا سائیکالوجی. ابن خلدون کو بھی پڑھ کے تو دیکھو, صحیح ہے, آر ڈی پیٹر کو کبھی پڑھ کے تو دیکھو, جو مہان کہلاتے ہیں سائیکالوجی کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت ٹینشن میں ہو تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ 1 گھنٹہ وقت گزارو. میں باقاعدہ کہتا ہوں اگر کوئی خودکشی کرنے جا رہا ہو وہ اپنے بچوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزار لے, وہ خودکشی چھوڑ دے گا. کتنی بڑی بات کر دی میں نے. یہ کبھی کر کے دیکھیے گا. آپ کا بہت ڈپریشن لیول ہو, آپ اپنے سینے پہ اپنے بچے کو لٹا کے آپ بی پی کا آلہ ساتھ رکھیے گا, آپ کا بی پی نیچے آ جائے گا. لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو. وجہ یہ ہے کہ اون تو کرو نا یار. آپ لوگوں نے تو اس کے الٹ بات سوچ لی کہ بچے ٹینشن ہوتے ہیں. یہی تو بچے پھر بڑے ہو کے کہتے ہیں ماں باپ ٹینشن ہے ہمارے لیے.
تو دیکھو یہ چیزیں جو ہیں یہ مغرب کی پیدا کرتا تھی، اب مغرب نے بھی چینج کر دی ہیں. مغرب ابھی سے بالکل چینج ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے بہت ساری جگہوں پر میرے کلائنٹس موجود ہیں، تو وہ باقاعدہ اس چیز کو کہتے ہیں. آسٹریلیا کے اندر نارمل ڈلیوری کو پریفر کیا جا رہا ہے، کینیڈا میں کیا جا رہا ہے، ایسے تو وہ بیکار ہیں، فیملی سسٹم کی طرف واپس آ رہے ہیں باقاعدہ. تو یہ سوچ بالکل ہی الٹ سوچ ہے. میرے جتنے بھی ایسے، بلکہ آج صبح کا میں آپ کو بتاؤں، میرا جو ڈیفینس کے کلائنٹ تھے وہ شروع کرتے ہیں ٹینشنوں سے باتیں، یقین کریں پورے گھنٹے کے اینڈ پہ ان کی بات یہی ہوتی ہے. اس کی وجہ کہ ان کا لائف سٹائل ہے، کوئی ٹینشن نہ پیسے کی ان لوگوں کو ٹینشن ہے، نہ کسی اور چیز کی ٹینشن ہے. ٹینشن صرف کیا ہے کہ لائف ویسے نہیں گزاری جیسے اللہ نے بولا ہے لائف گزارنے کا. تو میں تو اس فلاسفی کے بالکل اگینسٹ ہوں، اس اسکول آف تھاٹ کو. تو میں کہتا ہوں کہ یہ پیشنٹ ہوں گے سارے کے سارے، اور آپ دیکھ لیجئے گا ایسوں کو کبھی دیکھیے گا وہ لازماً میڈیسن بھی یوز کرتے ہوں گے، اور آفٹر سم ٹائم ان کو کوئی نہ کوئی بیماریاں ایسی الٹی سیدھی لگ بھی جائیں گی. میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو ہے، جی 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 ضیاء بھائی، جی ضیاء بھائی. ہوں، جی 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 جی. ہوں ہوں ہوں. یہ نفس ہے بیسیکلی، دیکھیں نفس ہے. دیکھیں بات یہی والی چیز ہے کہ ہم جب چیزوں کو اون کرتے ہیں نا تو ہر طرح سے اون کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اس طرح سے اون نہیں کرنا بچے کو کہ 7 دن اون کریں گے 1 دن نہیں کریں گے. بچہ 24 گھنٹے کی آنرشپ ہے. اسی طرح ماں باپ اگر میرے ہیں نا، اگر میں دیکھیں جیسے ماشاء اللہ ہم لوگ 5 بھائی تھے، اگر کوئی مجھے بھائیوں میں سے یہ کہتا تھا نا کہ یار یہ صرف تمہارے ماں باپ نہیں ہمارے بھی ہیں، میں نے کہا تم بھی کر لو خدمت. میں نے کہا صحیح ہے. میں یہ کہہ کے کیوں ان کی خدمت چھوڑ دوں کہ یار یہ دوسرے بھائی کا بھی تو فرض ہے. تو دیٹس وائی یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں نا یہ مغرب کی آزادی والی خواہشات ہیں، جو میاں بیوی اکیلے رہ کے اس طرح کی ہنی مون سے ہی نہیں نکل پا رہے کہ جب بچے نہیں تھے. تو دیٹس وائی یہ والی سوچ بہت زیادہ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. ورنہ ہمارے تو جو اگر شریعت بھی اٹھا کے دیکھیں اس میں تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایک چیز کی پوچھ ہم سے ہے. اگر ہم بچوں کو اکیلا چھوڑ کے جائیں کچھ بھی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ تو ہمارے سر ہے. صحیح ہے. تو ہماری تو یہ سوچ ہے ہی نہیں، یہ مغرب کی اڈاپٹیڈ سوچ ہے. اچھا تو کیا ہو گیا، اونرشپ لینی ہے ہم نے یہاں تک بات کر لی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لا آف پین اینڈ پلیجر. جو پیرنٹس ہیں نا، بچے جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو ماں باپ ہیں وہ صرف پلیجر میں ہم سے پیار کریں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو پین ہے، وہ بھی یاد ہوگا میں نے کسی سیشن میں کہا تھا، اور یہ بڑا عجیب لگا بہت سارے لوگوں کو جب میں کہتا ہوں بچے کے ساتھ سب سے زیادہ محبت اس دن کرنی ہوتی ہے جب وہ سارے پیپروں میں فیل ہو جاتا ہے. اس دن آپ نے اس کو گلے لگانا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک وہ نارمل نہ ہو جائے، اور پھر اس کو گلے سے ہٹا کے کہنا ہے بیٹا جیسے بھی ہو ہمیں تم سے پیار ہے. ہم اس کا الٹ کرتے ہیں. تھوڑے سے نمبر کم آئے نہیں کہ ہم نے اس کو برا بھلا کہنا ہی نہیں شروع کر دیا، اگلی نسلوں تک اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم پین میں پیرنٹنگ بھول جاتے ہیں. تو لا آف پین اینڈ پلیجر کے لحاظ سے میں نے جو یہاں پہ سلائڈ ڈالی ہے وہ یہ ڈالی ہے کہ ہر موقع کے لحاظ سے ہونا کیا چاہیے. ہونا یہ چاہیے ہے کہ آپ کو اپنی ایموشنز پہ کنٹرول رکھنا ہے. جب آپ ہی کو اپنے ایموشن پہ کنٹرول نہیں ہے تو آپ بچے کی ایموشن کو کیسے تیار کریں گے. تو دیٹس وائی آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جیسا بھی ہو آپ کو کیا رکھنا ہے، کنٹرول رزلٹ دینا ہے. اس میں کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو ہمارے آگے کچھ سلائڈ آج کے لیکچر کو ویٹیج دینے کے لیے میں نے ڈالی تھی. یہ بہت جلدی جلدی گزر جائیں گی، آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہوگا تو پوچھ لیجیے گا. اس سلائڈ میں نے مارٹن لوتھر کنگ کی جونیئر کی ایک سلائڈ ڈالی ہے. اس میں نتھنگ ان آل دا ورلڈ از مور ڈینجرس دین سینسیئر اگنورینس اینڈ کانسینٹیس اسٹوپیڈیٹی. دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پری
پلان اگنور کرنا. پری پلان کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹنگ یہ نہیں ہوتی، آپ نے کسی جگہ سن لیا سب کچھ، لیکن آپ پھر بھی سیکھنا نہیں چاہتے. صحیح ہو گئی. آپ نے اپنے آپ کو دنیا کا اسٹوپڈ پرسن تیار کروا دیا. اب کیا ہے، آپ کے بچے کو کیسے پیرنٹ ملے؟ اسٹوپڈ پیرنٹس ملے. بچوں کو اسٹوپڈ پیرنٹس نہیں چاہیے. دیکھیے میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں بچوں کو نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں نے شروع میں کہا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ عظیم ہوتا ہے. نالائق ہم اسے کرتے ہیں، دنیاوی ہم اسے کرتے ہیں، لالچی ہم اسے کرتے ہیں، بے حیا ہم اسے کرتے ہیں. وہ نہیں ایسا پیدا ہوا تھا، وہ تو حیادار تھا، وہ تو اللہ کو ماننے والا تھا، وہ تو پاکیزہ تھا، وہ تو کریٹیو تھا، وہ تو کائنڈ تھا. ہم نے یہ ساری چیزیں اس سے چھین لی. کیوں؟ ہم اسٹوپڈ پیرنٹ بن گئے. تو یہ میں نے بتایا کہ لیکچر میں ویٹ ڈالنے کے لیے تھا. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کچھ سلائڈس میں نے ویسے ہی ڈال دی تھی، جلدی جلدی کر دوں گا تاکہ آپ کو ڈسٹرب نہ ہو. ان سلائڈس کو پڑھیے گا ضرور. یہ جو میں نے یہ ساری ارینج کی ہیں، جب میں لیکچر تیار کر رہا ہوتا ہوں تو مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں اٹھاتا رہتا ہوں، تو اس کو مینول کے طور پہ میں نے آپ کو دے دیا. چلڈرن لرن مور فرام وٹ یو آر دین وٹ یو ٹیچ. صحیح، جو آپ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں بچے اس کو وہ سمجھتے ہیں سارا کچھ. آپ لاکھوں دین کی باتیں بولتے رہو لیکن منافقت کر رہے ہوگے تو بچہ منافق بنے گا. دکھاوے کی چیزیں کر رہے ہوگے وہ بھی دکھاوے کی چیزیں کرے گا. آپ جتنا پیسے سے دوری کا بولتے رہو لیکن پیسے کے لیے لالچ کرتے رہو وہ بھی پیسے کا لالچی بنے گا. تو ڈپینڈنگ آن دیٹ. اچھا یہاں پر ایک بہت بہت امپورٹنٹ چیز لاسٹ سلائڈ سے پہلے سمجھاتا ہوں آپ کو. کیا ہوا، میں فیملی کاؤنسلنگ کا ایک سیشن لے رہا تھا، تو میں جو بات بولوں تو وہ میاں بیوی دونوں نہیں 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 ہم میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. میں جو بات بولوں نہیں 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 یہ بچے نے کہیں اور سے سیکھی ہے، ہم میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. اس لیے میں نے ان کو بھی بولا جملہ اور آپ کو بھی یہ جملہ. آپ یقین کریں میں ان کے رشتہ داروں کو جانتا تھا، وہ بھی میرے کلائنٹس ہیں، سب کی ان کے بارے میں وہی رائے تھی جو میں ان کو سمجھانا چاہ رہا تھا. اور ان میاں بیوی کا جملہ کہتا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، ہم تو یہ کبھی بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی منافقت نہیں کی، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے. نہیں 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 نہیں، آپ نے خود تھوڑی فیصلہ کرنا ہے. آخرت میں آپ سے تھوڑی فیصلہ کرائے گا اللہ تعالیٰ. گواہیاں دوسروں کی چلیں گی. صحیح ہوگی نا بات؟ تو آج جتنی بھی پیرنٹنگ کی باتیں ہیں وہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں، غلام کی گواہی مانی نہیں جاتی. صحیح ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو زبان عام ہے، جو زبان زد عام ہے بات، وہی آپ کی حقیقت ہے. خاموش رہ کے سن لیں گے کسی سے تو جلدی اصلاح کا موقع مل جائے گا. اگر نہیں سنیں گے تو کیا ہے کہ آپ سیڈو ورلڈ میں رہ رہی ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے ہاں یار میں تو بہترین پرورش کر رہا ہوں اپنے بچوں کی، میں تو اللہ کو خوش رکھ رہا ہوں ہر طریقے سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سارا دھوکہ ہو، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہو. جب تک آپ ایکسٹرنل وائسز نہ سنیں، نیوٹرل وائسز، تو اپنے آپ کو جج کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. میں آ گیا لاسٹ سلائڈ پر. کسی نے کوئی سوال پوچھنا تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میں صرف چند منٹ لوں گا لاسٹ میں، اور اس کے بعد پھر میں نے اگلے لیکچر کو صرف ایکسپلین کرنا ہے. اوکے کم ٹو دا پوائنٹ. میں آ جاتا ہوں اپنی لاسٹ سلائڈ پر. شیور 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 شیور. جی 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 جی. ہوں 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 ہوں. بالکل صحیح. ہوں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح.
हम्म, 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 हम्म। सही है, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा एक कुछ ऐड करूँगा। तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका है। इसमें बस एक छोटी सी चीज़ इसी में ऐड कर लें, यानी कि आप ही की उसमें ये है कि बिल्कुल आपने उनको ये चीज़ बताई कि एक तो ये है कि एक वक्त में एक लेंगे तो उनको ये भी रहेगा कि हर चीज़ पे हाथ नहीं रखना होता। सही हो गया ना, दूसरों ने चीज़ों की वैल्यूज़ पता चलेंगी, यहाँ तक बात सही है। अब मेरा इसमें एक जुमला जो होता है वो ये होता है कि इस पर ना आपने घर आकर भी डायलॉग करना है उनके साथ। सही होगी। और जब आपकी टाइमिंग होगी, जैसे मैं कहता हूँ कि रात के खाने के बाद बच्चों के साथ बैठ के मियाँ बीवी और बच्चे सब मिल के क्वालिटी डायलॉग करें। क्यों? इसकी वजह क्या है? एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। मेरे पास मेरा अपना भतीजा आया, कहता है कि चाचू आपके पास 70,000 होगा। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि इसने अगली फरमाइश क्या करनी है। मैंने कहा क्यों बेटा, आपको चाहिए? कहते हैं डॉलर महंगा हो गया ना, तो जो टॉय मैंने पसंद किया है ना वो 70,000 का है, और बाबा कहते हैं इतना महंगा टॉय नहीं लेना, तो अगर आपके पास है तो आप मुझे लेके दे दो ना। अब देखो, उसकी एज के लिहाज से उसे नहीं लेके देना भी ये वाला टॉय, लेकिन क्या हुआ कि भाई ने उसके साथ क्वालिटी डायलॉग नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने उसको अपना मोबाइल दिया। मैंने कहा ऐसा करो, दराज से मुझे निकाल के दो, क्या लेना है। उसने खुश होकर ना मुझे दराज से निकाल के दिया। मैंने कहा अच्छा ये वाली चीज़ है। मैंने कहा देखो कोई दरमियान में सेल लग रही है, तो कहता है जी हाँ वो ना वाइट फ्राइडे आ रहा है, हम लोग मुसलमान हैं, मुझे ब्लैक फ्राइडे नहीं बोलते, हम वाइट फ्राइडे बोलेंगे ना। तो वाइट फ्राइडे आ रहा है, उसमें 50% डिस्काउंट है। मैंने कहा ओह वेरी गुड, ये वाली चीज़ होगी। मैंने कहा ये अच्छा ये तुम ले क्यों रहे हो? कहता है वो जो एक्स बॉक्स है ना उसमें नए गेम्स नहीं है। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे एक्स बॉक्स की नई सीडीज़ ले आऊँ जो भी तुम बोलो, जो कि क्रिएटिव हों। कहता है फिर मैं ये नहीं लूँगा, निन्टेंडो लेना चाहता हूँ बेसिकली। तो मैंने कहा बस डन हो गया। अब देखिए मैंने उसे एहसास कंपनी का शिकार नहीं होने दिया, मैंने उसके साथ क्वालिटी डायलॉग किया। तो आपने क्या है कि बिल्कुल सही किया, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो मिसिंग हो रही है वो ये है कि आपने उसके अंदर के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो उसको आप साथ साथ करते रहेंगे, फिर होगा पता है क्या, थोड़े अरसे के बाद इंशाल्लाह ताला साल 2 साल के बाद वो खुद बाय चॉइस एक उठाएगा, फिर वो दूसरा नहीं उठाएगा। तो ये मैं बहुत ऊपर रखता हूँ डेली बेसिस पे जो बच्चों के साथ बैठना होता है ना। वैसे तो पूरा दिन ही क्वालिटी डायलॉग होता रहता है, जो बच्चा आपके मुंह से सुन रहा है, देख रहा है, कमेंट सुन रहा है, टीवी देखते हुए कमेंट सुन रहा है, वो सब क्वालिटी डायलॉग। लेकिन प्री प्लान जो घंटा बैठना होता है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। सेटिस्फाइड और नॉट? श्योर 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 श्योर। हम्म। आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा अच्छा, क्वालिटी डायलॉग का आप पूछ रहे हैं कि क्या है। देखिए इसमें पता है क्या है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि जनरल फार्मूला कोई भी नहीं होगा किसी जगह। अभी देखें जैसे मैंने अभी आपको अपने भतीजे का एक बता दिया, इसी तरह किसी और जगह पर होगा तो मैं डायलॉग चेंज करूँगा। ये आपको बाकायदा वर्किंग करनी है, ये आपके दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट आनी चाहिए सारी वोकेबलरी। तो जब तक आप सुनोगे नहीं ना, हमारे लेक्चर कासिम अली शाह, जुबैर साहब, डॉक्टर फैसल, इस तरह के जितने भी लोग हैं, आसिफ अली सिद्दीकी, इन लोगों के जब तक आप सुनोगे नहीं आपके पास वोकेबलरी नहीं आएगी। देखें ये गॉड की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, इसको मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसकी मिसालें होंगी। अच्छा ये मिसालें एरिया के लिहाज से चेंज होती हैं, जेंडर के लिहाज से चेंज होती हैं, एज के लिहाज से चेंज होती हैं। तो इसको आप मुसलसल करोगे, इसी वजह से याद होगा आप सब लोगों को मैंने कहा हुआ है कि हमेशा एक एक दो दो मिनट की जो बच्चों के साथ आप लोग बैठ के गुफ्तगू करते हैं उसकी वीडियो मुझे भेजें, ताकि फिर मैं उस वाले मूवमेंट के लिहाज से बताऊं कि आपने गुफ्तगू सही की थी या गलत की थी। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ऐसे मैं बताता रहूँगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव करते हुए चले जाएंगे। श्योर। अच्छा हमारे लास्ट स्लाइड की तरफ, क्योंकि तीसरी दफ़ा दोबारा लिखा हुआ आ गया कि हमारा ख़त्म होगा टाइम, तो हम इसको ख़त्म करके जल्द से आपको नेक्स्ट का बता देंगे। देखिए लास्ट स्लाइड के अंदर जो बेसिकली हमने डाला वो ये डाला कि आप उस बच्चे के माँ बाप हर वक्त में,
جب وہ خود بال بچے دار ہو جائے تب بھی آپ اس کے ماں باپ ہیں. تو آپ نے اس کی زندگی پہ اتنا اثر ڈالنا ہے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ٹی وی پہ ایک ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے, مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ وہ کون سے شیمپو کی ہے, تیل کی ہے, کہ وہ بچی اپنی امی سے کہتی ہے کہ امی آپ کے بال ایسے اچھے کیسے ہو گئے؟ تو بتاتے ہیں کہ تمہاری نانی نے اتنی محنت کی ہے. تو کہتی ہے کہ وہ نانی کا فارمولا میرے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ایک بالکل صحیح بات ہے کہ ہونا یہ چاہیے ہے کہ آپ کے بچوں پر جو چیز ایکشنز ہو رہی ہیں یا ان کے بچوں پر ہو رہے ہوں, تو وہ بولیں کہ آپ کے فادر نے کتنا اچھا کیا. ہمارے ادھر الٹ ہوتا ہے کہ آپ کے باپ نے آپ کو اتنا مارا تھا نا, اس وجہ سے آپ بھی ہمیں بہت مارتے ہو. نہیں, ہر اچھی چیز اتنی زیادہ اس کے اندر جانی چاہیے ہے کہ باقاعدہ ان کی ایک ایک چیز زندگی کے آخری لمحے تک ان کے اندر سرایت کی ہوئی ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا نا تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے نہیں سیکھ رہے, وہ کسی اور سے سیکھ رہے ہیں. وہ یوٹیوب بھی ہو سکتا ہے, وہ اسکول بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ایکس وائی زی ہو سکتی ہے چیز. ہمارے بھتیجے بہت زیادہ کمپیوٹر گیم ایک دور میں کھیل رہے تھے, تو بھائیوں نے سوچا کہ ان کا سب کچھ بند کریں گے. میں نے کہا بالکل بند نہیں کریں گے, آپ ان کے ساتھ دوستی بڑھائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے متاثر نہیں ہو رہا, کسی اور سے ہو رہا. میرے پاس ایک بہت اچھا کیس اسٹڈی موجود ہے. میری پچھلے سال ایک کلائنٹ بنی تھی, ان کا بیٹا کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا, 20 سال کا بیٹا تھا, 21 سے 22 گھنٹے کمپیوٹر گیم کھیلتا تھا. آج اللہ کا شکر ہے وہ حبیب یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ کچن میں ٹائم دیتا ہے, وہ باہر آؤٹنگ پہ جاتے ہے. شاید آدھا گھنٹہ بھی گیم کھیلنا کھیلتا ہوں. صرف کیا کیا, صرف یہ ہے کہ ان کی دوستی اس کے ساتھ پراپر کی, کہ وہ ان سے باتیں شیئر کرنا شروع ہوا, وہ ان سے انسپائر ہوا. وہ بجائے اس کے کہ جو دوستوں کے ساتھ کیا کرتا تھا, وہ اس نے اپنے ماں باپ کو کرنا شروع کیا. تو دیٹس وائی یہ والی چیز جب آپ کرو گے کہ آپ یہ سوچو گے کہ آپ نے بچے کی زندگی میں اینڈ تک جانا ہے, تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ محنت بھی ویسی ہی ہوگی. یہاں تک کوئی سوال ہے تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ میرے پاس 4 منٹ ہیں تو میں اگلے سیشن کو ڈسکس کر لیتا ہوں. ہاں جی 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 جی. سوال نہیں سمجھا میں ابھی تک آپ کا. ہاں یہ سلائڈ کی بات بولی نا, اب آپ نے کلیئر کر دی بات. دیکھیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کے ساتھ کیا بولا کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ کو 7 سال ہو گئے ہیں, آج بھی وہ میری ساری چیزیں پوری کر رہے ہوتے ہیں. اور بلیو کریں میری والدہ کا بھی یہی حال ہے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ ایسے پیرنٹس بنیں, مرنے کے بعد بھی آپ اپنے بچوں کی ساری چیزیں پوری کر رہے ہیں. اور کیوں نہیں کر سکتے یار؟ ہمارے دین کے اندر انتقال صرف پڑتا ہے, فنا ہونا نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنے میں کام کر رہا ہوں, جو انہوں نے میرا نام رکھا تھا حافظ عبدالجبار صاحب, اور جو میری دادی تھیں, وہ ابھی بھی میرے کو اسی طرح دیکھ رہی ہیں. تو دیٹس وائی یہ جی 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 مین چیز, بالکل بالکل مین چیز, ہاں بالکل بالکل مین چیز, بالکل بالکل یہاں پہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ. میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک باقاعدہ یا تو کورس کی فارمیٹ میں آنا چاہیے کہ دین کیا چیز ہے, اس پہ ایک چھوٹا سا کورس ہونا چاہیے. تو میں حالانکہ یہ سوچ رہا تھا کہ پازیٹیو پیرنٹنگ کا نیا کورس ایک بناؤں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے دین کے لحاظ سے کچھ بنانا پڑے گا, کیونکہ وہی کلیئر نہیں ہوگا تو پیرنٹنگ کہاں سے سمجھ میں آئے گی. تو اب ہم آ جاتے ہیں اس میں لاسٹ سلائڈ کی طرف. جی 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 مختصر تک کیجیے گا. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو اللہ سے تعلق جوڑیں, اس لیے کہ میں ابھی تک نہیں دیکھ پایا کہ آپ لوگ تہجد میں اٹھتے ہوں. جب تک آپ رب سے نہیں مانگیں گے, ابھی آپ کے سیشن سے پہلے میری کسی سے بات ہو رہی تھی, حالانکہ میں نے انڈین ایک اسپورٹس پرسن کو سن رہا تھا, اس نے ایک چھوٹا سا لیکچر میں اس نے کہا ایک طاقتور نے ایک اس کو ہلکے کو مارا, تو طاقتور بہت زیادہ بیمار ہو گیا. تو کسی نے آ کے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ کہتا کچھ بھی نہیں کیا, میں نے تو صرف بھگوان کی طرف دیکھ کے دیکھا کہ بھگوان میں تو کمزور ہوں, تو طاقتور رہنا.
تو دیکھیں ہوتا پتہ ہے کہ آپ ابھی تک رب کو رب نہیں سمجھ سکے، آپ سجدے میں ابھی تک نہیں گر گئے. کبھی میں نہیں مان سکتا کہ آپ لوگوں نے تہجد میں سجدے پہ اللہ سے لڑ کے مانگا ہو. تو اس وجہ سے سب سے پہلے آپ کو یہ چیز ہے کہ اللہ سے تعلق قریب کرنا ہے، پھر بچے سے تعلق خود بخود بن جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ والے تعلق کو تھوڑا سا پیوریفائڈ کریں تو آئی ہوپ کہ سب چیز بہتر ہوگی. تو کوئی بھی کوشچن ہو اس کے بعد بھی آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 3 days آنسر دے دیا کرتا ہوں. نیکسٹ جو ہمارا ہوگا وہ لاسٹ ہوگا. میری کوشش ہوگی کہ لاسٹ لیکچر کے اندر کیو اے سب سے زیادہ ہو، میں آپ سے زیادہ بات کروں، کوشش کروں گا 2-2.5 گھنٹے پہ لے جاؤں اس کو، تاکہ جتنا بھی ہو سکے. میں نے بنانی ہے اس میں فائل، لیکن جو مجھے بچوں کے بارے میں پراپر اپڈیٹ کریں گے، پراپر ان کی ویڈیوز بنا کے مجھے بھیجا کریں گے، پراپر جو ہم نے پہلے سے آخر تک لیکچر کیا اس کی فائل بنے گی. لیکن ہائپوتھیٹیکل تو میں فائل بنا ہی نہیں سکتا کہ میں صرف سوچوں اور میں فائل بنانا شروع کر دوں، تو اس کی بنے گی فائل. تو یہ ساری کی چیز ہے جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. سارے لیکچر میرے اپلوڈ ہوئے ہوئے ہیں، سنیں انہیں، ان کے مینولز بنائیں، ان کو دیکھیں، غور و فکر کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم جیسے نالائق کو سمجھا سکتا ہے تو آپ سارے تو میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میرے سے زیادہ جینیس ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت کے رستے پہ رکھے اور ہمیں بھی قبر کا نور جو ہے وہ بنوانے کی توفیق عطا فرمائے. طالب دعا محتاج دعا. السلام.